منسٹر میر قاسم علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن کیمپین کے لیے نکلا تھا۔ ابھی وہ پنڈال سے کچھ فاصلے پر تھا جب اسے خبر ملی کہ پنڈال تک جانے والی سڑک کو مظاہرین نے بلاک کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ ان کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر اس خبر سے بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے ساتھی ایم این اے کو اس خبر سے آگاہ کرنے کے لیے کال کی جو علیحدہ گاڑی میں سوار تھے۔ منصور، آگے سڑک پر احتجاج کے نام سے کوئی تماشا ہو رہا ہے۔ ہاں، مجھے بھی ابھی خبر ملی ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے، منصور خان نے بے فکر سے انداز میں جواب دیا۔ اس نے گہری سوچ کے درمیان ہنکارا بھرا اور ساتھی معاملے سے نمٹنے کے لیے مشاورت کرنے کے بعد کال منقطع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ان کا قافلہ پنڈال تک جانے والی سڑک کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ مظاہرین بڑی تعداد میں دھرنا لگائے بیٹھے تھے۔ نیوی بلو شلوار سوٹ پر فان کلر کے کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر ڈارک سن گلاسز چڑھائے، وہ اپنی شاندار وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی سمیت گاڑی سے اترا۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے زور و شور سے نعرے بازی شروع کر دی۔ مظاہرین میں سے ایک آدمی جو شاید ان کا رہنما تھا بڑھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیوں بلا جواز دھرنا لگائے بیٹھے، جو بھی مسئلہ ہے اسے بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، مگر ارد گرد لوگوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح معاملے سے اسی وقت نمٹنا چاہتا تھا، لیکن تبھی فضا اچانک ہونے والی فائرنگ سے گونج اٹھی۔ خادم حسین، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ اس نے پلٹ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو حکمیہ کہا۔ فائر کرنے والے موٹر سائیکل سوار کسی کی نظروں میں آئے بغیر فرار ہو چکے تھے۔ ڈرائیور نے حکم ملتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لوگ پنڈال پہنچے تو پارٹی ورکرز نے بھرپور طریقے سے انہیں ویلکم کیا۔ وہ کافی دیر تک ڈائز پر کھڑا تقریر کرتا رہا، مگر اس کا ذہن مسلسل اس واقعے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ تقریر سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے موبائل فون کی نوٹیفیکیشن چیک کیے۔ اسکرین پر ایس پی آفس کے 2 مسڈ کالز شو ہو رہی تھیں۔ اس نے فوراً سے پیشتر کال بیک کی۔ سر، مسئلہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے آپ کے خلاف کمپلین کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ان پر حملہ آپ نے ہی کروایا ہے۔ ایس پی نے اسے آگاہ کیا تھا۔ اس نے ایس پی کو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد معاملے سے نمٹنے کو تسلی دی اور کال منقطع کر دی۔ وہ اس طرح کے مسئلوں سے نمٹنے کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ حرکت ملک نواز اور اس کے بیٹے ملک شہباز کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ملک نواز کا گاؤں اس کے علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ان کی جاگیر کی سرحدیں ایک ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ دولت اور طاقت میں دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹکر پر تھے، مگر میر قاسم ایک کامیاب سیاستدان تھا، جبکہ ملک نواز کئی بار الیکشن میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی سیاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ حسد اور جلن کے باعث اس کا سیاسی امیج خراب کرنے کے لیے اکثر ہی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے تھے۔ وہ انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، یا پھر اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ چھوٹے موٹے مسئلوں میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا۔ دسمبر کی سرد صبح کی نرم گرم دھوپ گلاس وال سے چھن کر وائٹ اور بلیک امتزاج سے سجائے گئے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ کنگ سائز بیڈ پر اس کا وجود دنیا و مافیہ سے بے خبر نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل، اٹھ جاؤ، اب تو سورج بھی سر پر آ گیا ہے۔ تمہارے کمرے کا یہ میرا تیسرا چکر ہے، کب تک سوتی رہو گی؟ بی بی جان نے اس کے بکھرے بالوں کا سمیٹ کر دھیرے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب بھی تم نہیں اٹھی تو میں دوبارہ تمہیں جگانے نہیں آؤں گی۔ فاطمہ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، پھر تم رہ جاؤ تو بعد میں مت رونا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں تھا۔ اس کی ڈٹائی دیکھتے ہوئے بی بی جان نے دھمکی دی اور حسب توقع اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سب تیار بھی ہو گئے، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اب میں لیٹ ہو جاؤں گی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دیکھا، وہی بات ہو گئی نا، تمہاری نیند ہی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی اور الزام مجھے دے رہی ہو۔ تمہیں جگانے کے لیے تیسری بار آئی ہوں، مگر مجال ہے جو تم نے آنکھ کھول کر بھی دیکھا ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی۔ بی بی جان، اتنے مشکل سے تو یہاں آ کر نیند پوری کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ہاسٹل میں تو بس اسٹڈی میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ اس نے ان کی گال پر بوسہ دے کر بے چارگی سے بتایا۔ آخری سال ہے، انٹر ہو جائے گا، پھر تمہارے بابا سے کہوں گی کہ کراچی کی کسی کالج میں ایڈمیشن کروا دیں۔ کم از کم ہر ہفتے گھر تو آ جایا کرو گی، مری جلی جاتی ہو تو مہینوں شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتی ہوں۔ بی بی جان نے فوراً اپنے دل کی بات کہی۔ آپ کو ابھی تھوڑا سا اور ترسنا ہوگا کیونکہ میں اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ جانا چاہتی ہوں، اور شرارت سے کہہ کر کھلکھلائی۔ میں ابھی دیکھتی ہوں وہ کیسے تمہیں اتنی دور بھیجتے ہیں۔ بہت ہو گئی آپ دونوں کی منمانی، ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی بچپن سے اتنی دور ہے۔ میں اپنے دل کی کوئی بھی بات کہنے کے لیے تڑپتی رہتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر پہلے شاکڈ پھر آپ دیدہ ہو گئی۔ اوف، آپ تو سیریس ہی ہو گئی۔ میں تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہی تھی، کراچی میں ایڈمیشن لوں گی۔ ان کی آنکھوں کی نمی اسے نادم کر گئی۔ پیکنگ تو میں نے رات کو ہی کر لی تھی، بس 5 منٹ میں بات لے کر آتی ہوں، اتنی دیر میں آپ رشیدہ سے کہہ کر ناشتہ لگوائیے۔ وہ وارڈروب کھولتے ہوئے عجلت میں بولی۔ دل، تمہارا پہلے سے وہاں جانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، میرے ساتھ شادی والے دن چلی جاتی، اتنے سے دنوں کے لیے آئی ہو، میرے پاس رہو۔ آپ جانتی تو ہیں کہ میں ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے خاندان کی کوئی بھی شادی اٹینڈ نہیں کر پاتی، پہلی بار موقع ملا ہے۔ میں پرامس کرتی ہوں فاطمہ چاچی وہاں رک بھی گئیں تو میں نہیں رکوں گی، شادی کے فنکشنز اٹینڈ کرتے ہی آ جاؤں گی۔ اچھا، جیسے تمہاری خوشی، مگر جلدی واپس آ جانا، تمہارے پیچھے میں اداس ہی رہوں گی، بی بی جان نے باطل نوخواستہ کہا۔ آپ کب آئیں گی؟
کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر موقع لگا تو میں آ جاؤں گی. ویسے اب تم لوگ جا رہے ہو تو میرا آنا مشکل ہی ہوگا. پلیز کوشش کیجیے گا, اگر آپ وہاں آ جائیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. وہ خوش ہوتے ہوئے بولی. انشاءاللہ. بی بی جان نے محبت سے اسے دیکھا. ملک نواز اور شہرینہ بیگم کی 2 ہی اولادیں تھیں. بڑا بیٹا شہباز اور اس سے 8 سال چھوٹی دلاویز. دلاویز میں پورے گھرانے کی جان بستی تھی. ان کے علاوہ ملک نواز کے چھوٹے بھائی ملک فراز, ان کی بیوی اور 2 بیٹے بھی ساتھ ہی رہتے تھے. شام ڈھلے. طویل اور تھکا دینے والے سفر کا اختتام ہوا اور ان کی گاڑی برقی کمکموں سے سجے گھر کے کار پورچ میں رکی تھی. دلاویز کا اکتایا بچہرہ شادی والی رونقیں دیکھ کر کھل اٹھا. وہ سب سے پہلے گاڑی سے اتری تھی. فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں کے باہر نکلنے کے بعد وہ سب گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے تھے. فاطمہ, تم تو بالکل غیروں کی طرح ان وقت پر پہنچی ہو. تمہارے بھائی کی شادی ہے اور تم مہندی والی رات آ رہی ہو. فاطمہ کے بھابھی نوین نے انہیں گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا. فراز کی طبیعت خراب تھی, موسمی بخار میں پڑے تھے. انہیں اس حالت میں چھوڑ کر کیسے آ جاتی. فاطمہ نے وضاحت پیش کی. ارے واہ, دلاویز بھی آئی ہے. ہمارے گھر کی تو قسمت ہی چمک گئی. آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. فاطمہ کی بھتیجی میں ناہل نے بڑھ کر اسے گلے لگایا. دلاویز فقط مسکرا کر رہ گئی. یہ چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی. اسے رمیز کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی ہمارے ساتھ آنے کا پروگرام بنا لیا. ویسے بھی ان بچوں کے کا شادی بیاہ میں کم ہی آنا جانا ہوتا ہے. اچھا کیا تم اسے بھی ساتھ لے آئی. عرصہ ہو گیا تھا اسے دیکھے ہوئے. ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. ملائم جلد اور اس پر اس قدر سرخ و سفید رنگت کی ایک نظر دیکھنے پر مومی مجسمے کا گمان ہوتا تھا. بے حد پرکشش نکوش, بلا شبہ اس کا حسن بے مثال تھا. دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا. نوین نے اس کے ملکوتی حسن کو ستائشی نظروں سے دیکھا. وہ سب باتیں کرتے ہوئے لیونگ روم میں آ گئیں جو مہمانوں سے بھرا پڑا تھا. پھپھو, آپ کچھ کھا پی لیں پھر تیار ہو جائیں. مہندی کی رسم شروع کرنی اور پھر دلاویز کا ڈانس بھی تو دیکھنے. سنا بہت زبردست ڈانس کرتی ہو. میں ناہل نے اچانک کی شرارت سے کہتے ہوئے دلاویز کو گدگدایا. نہیں تو. وہ گھبرا کر فاطمہ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. فاطمہ کی بھرپور مسکراہٹ نے اس کے جھوٹ کی تصدیق کر دی. ہمیں سب معلوم ہے, چھپانے کی کوشش فضول ہے. مناہل کے پریقین انداز پر وہ بری طرح جھینپ گئی. نہ تیرا لے کے مینوں چھیڑ دیاں سکھیاں, تک لے آؤں نہ تینوں وچ میری اکھیاں, سونی اکھاں والیا تینوں ویندی رہندیاں, جے میں تیرے کول رواں تے میں راضی رہندیاں. بلیک سلک کے لہنگے پر سلور ورک سے مزین لانگ شرٹ میں ملبوس لچکتی ڈالی جیسا نرم و نازک وجود ٹھنڈ سے بے نیاز اسٹیج پر ناز و ادا سے ڈانس کر رہا تھا. ڈیپ براؤن شولڈر کٹ, گولڈن براؤن ریشمی زلفوں کے حالے میں دمکتا چہرہ, پیشانی پر ننھی سے لشکار عمارتی بندیا, کانوں میں جھولتے سلور آویزوں میں اس کی دودھیا رنگت آسمان میں کھلے چاند کی چٹکتی چاندنی کا مقابلہ کر رہی تھی. وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے سحر انگیز مخمور نگاہوں سے یکٹک اسے دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ انگلیوں میں دبا سگریٹ سلگ کر اپنے اختتام پر پہنچ کر اس کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو جھلسا گیا. محویت ٹوٹنے پر اس نے چونک کر ناگواری سے سگریٹ کو انگلیوں سے جھٹک دیا. اس پر پہلی نظر میں ہونے والی محبت بری طرح حملہ آور ہوتی تھی اور دل نے اس اپسرا کو روبرو دیکھنے کی شدت سے خواہش کی تھی. اس نے اپنے خیال کو حقیقت میں بدلنے کا ارادہ پختہ کرنے کے بعد ایک بھرپور نظر میں اس منظر کو آنکھوں میں مقید کیا اور اگلے لمحے گلے میں جھولتی سیاہ مردانہ شال کو جھٹک کر برابر کرتے ہوئے پلٹ کر چھت کی سیڑھیاں اتر گیا. ملک رمیز اور اس کے کزنز وغیرہ فنکشن انجوائے کر رہے تھے, جبکہ اس کے کچھ دوست اور جو خاندان سے باہر کے تھے علاقے کا چکر لگانے کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے. وہ کمرے میں اکیلا رہ گیا تو بوریت کے سبب چھت پر ٹہلنے کے لیے آ گیا تھا, اور پھر نظر اس منظر پر ایسی ٹھہری کہ پلٹنا بھول گئی, وگرنہ کسی کے گھر کی عورت کو چوری چھپے تکنا اس جیسے خاندانی بندے کے لیے شرمناک فعل تھا, مگر بے ساختہ ہی وہ یہ عمل کر گزرا تھا. وہ آج کل الیکشن کے باعث بے حد مصروف تھا, مگر ملک رمیز کے بلاوے اور شادی میں شرکت کے پرزور اصرار پر اس کا دل رکھنے کی خاطر شادی سے 2 دن پہلے ہی دوستوں کے ساتھ اسے مبارکباد دینے آیا تھا, کیونکہ باوجود کوشش کے بھی ولیمے میں شرکت نہیں کر سکتا تھا. اس نے سوچا تھا رات ہی رات واپس لوٹ جائے گا, مگر ملک رمیز نے اس کی ایک نہیں چلنے دی اور صرف اس شرط پر اس کی مبارکباد قبول کی کہ وہ ایک رات ہی صحیح اس کے پاس ٹھہر کر جائے گا. ان دونوں کا گہرا دوستانہ تھا. وہ اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا, اس لیے مجبوراً اسے رکنا پڑا, لیکن اب شدت سے اس وقت کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں یہاں آ گیا. وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی. اس سے مل کر اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا, مگر یہ تبھی ممکن تھا جب وہ یہاں اپنا قیام طویل کر لیتا, اور وقت کی کمی کا ہی تو رونا تھا. وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا. اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے کئی شہروں میں بیرون ملک تک پھیلا ہوا بزنس اور اپنی خاندانی سیٹ بڑی مہارت سے سنبھالی تھی. والد کی وفات کے بعد اس نے اپنی زندگی کا بس ایک ہی مقصد بنا لیا تھا, پیسہ, اور اس کے لیے اس نے ہر جائز اور ناجائز راستہ اختیار کیا تھا. اسے کوئی غرض نہیں تھی, اس کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی. اس کی مغرورانہ فطرت عورت ذات کو ایک نگاہ غلط کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی. اس کی زندگی کا عمل دخل میٹنگ رومز اور چیمبر تک محدود تھا. زندگی میں شامل ہونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ 32 سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کنوارا تھا.
وہ اسٹیج سے اتر چکی تھی اور اب وہاں دولہے کی کزنس اور گھر والوں نے رونق لگائی ہوئی تھی، مگر ان میں مناہل شامل نہیں تھی۔ وہ مناہل کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کے اقوی حصے میں آ گئی۔ ایک کمرے کے ادکھلے دروازے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ نظروں کے عین سامنے صوفے پر سر جھکائے میر قاسم اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ کے ڈال پر انگلی پھیرتے ہوئے یوں نظریں جھگائے بیٹھا تھا جیسے اسے وہاں کچھ دیر پہلے والے منظر کی کوئی جھلک دوبارہ نظر آنے کی پوری امید ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی خواہش تمام تر حشر سامانیوں سمیت حقیقت کا روپ دھارے نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک اجنبی کو سامنے پا کر جذبوط سی ہو گئی تھی، جبکہ میر قاسم کو اپنی قسمت کے دھنی ہونے پر 100% یقین ہو گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر صوفے سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا، مگر قدرے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ دلاویز ذرا ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے پہچان گئی تھی، اور پہچاننے کے بعد اس کا وہاں رکنا محال ہو گیا تھا، کیونکہ اکثر نیوز میں اس کا نام اور چہرہ نظر آتا رہتا تھا۔ وہ ایک مشہور و معروف پالیٹیشین تھا۔ وہ بدحواس ہو کر پلٹی، مگر میر قاسم اس کا ارادہ بھانپ کر عقب سے آگے بڑھا۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ غالباً آپ وہیں ہیں جو کچھ دیر قبل پچھلے لان میں اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ میر قاسم نے اس کے سجے سمرے خوشبوؤں میں بسے سراپے پر بھرپور نظر ڈال کر تصدیق چاہی۔ میرا راستہ چھوڑیے پلیز۔ وہ اس کا سوال یکسر نظر انداز کر گئی اور خفیف سے انداز میں بولی، یہ راستہ چھوڑنا ہوتا تو کبھی نہیں روکتا، پھر بھی آپ اپنا تعارف کروا دیں گی تو وقتی طور پر رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ وہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ سمیت گمبھیر لہجے میں بولا، میں اجنبیوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، تعارف تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ برجستہ بولی، اجنبیوں کو شناسا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، آپ میرے تعارف سے تو واقف ہی ہوں گی، آپ کا تعارف بھی ہو جائے تو کافی حد تک ہماری جان پہچان ہو جائے گی، اس کے بعد کی فکر ہم اس کے بعد کریں گے۔ اس کے دلچسپ انداز گفتگو میں تفاخر کی جھلک واضح تھی۔ مجھے راہ چلتے ہوئے کسی بھی ایرے گہرے شخص سے اپنا تعارف کروانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت ہے، اب پلیز سامنے سے ہٹ جائیے۔ اسے میر قاسم کا اپنی حیثیت جتانا تپا گیا تھا، سو اس کی شخصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے رکھائی سے بولی، ویسے بھی وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اسے یہاں اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ جو حکم، یہ لیجیے، سامنے سے تو ہٹ گئے، اب آپ ہی ہماری التجا پر غور فرمائیے اور اپنا نام بتاتی جائیں۔ وہ جو پھیل کر کھڑا تھا سائڈ پر ہو گیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھ کر بے حد شائستگی سے گویا ہوا، آپ کو میرا نام جاننے میں ایسی بھی کیا دلچسپی ہے؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ میر قاسم کو اپنا دل اس کی اٹھتی جھکتی دل نشین پلکوں میں اٹک کر ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ میں دلچسپی لی ہے تو دل میں آپ کا نام جاننے کی خواہش بھی بیدار ہوتی ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اول تو آپ کو دلچسپی لینی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر لے چکے ہیں تو پھر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ البتہ آپ کے لیے میرا نام جاننا اتنا ہی ضروری ہے تو خود پتہ کر لیجئے۔ بہرحال میں تو ہرگز نہیں بتانے والی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں حسب عادت شرارت سے اسے انگوٹھا دکھا کر دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھال کر بھاگتی ہوئی کوریڈور عبور کر گئی۔ یہ میرا وعدہ ہے، آپ کا نام تو جان کر رہوں گا، یہ میرے دل کی خواہش ہے اور میں اپنے دل کی کوئی بھی خواہش کبھی نہیں ٹالتا۔ وہ بآواز بلند بولا، تم تو پھر بھی اس کی اولین آرزو بنی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس کی مسکراتی نگاہوں نے دلاویز کی پشت کا دور تک پیچھا کیا تھا، پازیب کی چھن چھن دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اف، اب میں اب اور نہیں چل سکتی، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر جھکی نفی میں سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ گاؤں کی کچی پکی پتھریلی گلیوں میں تیز تیز چلنے سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، پلیز ہمت کرو، مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی جلدی تھک جاؤ گے، ورنہ کبھی تمہیں ساتھ نہ لاتی۔ مناہل کو اپنی دوست ربیہ کے سوا کسی کے ہاتھ کی مہندی پسند نہیں تھی، اور ربیہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کے گھر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ خود اس کے پاس جا رہی تھی اور ساتھ دلاویز کو بھی لے آئی تھی، اور اب جی بھر کر پچھتا رہی تھی۔ آپ اتنی دور آنے کے لیے گاڑی کا بھی استعمال کر سکتی تھی، پیروں کا کچھ عمر بنوانا ضروری تھا کیا؟ وہ چڑھ کر بولی، لٹرلی ہمیں تو عادت ہے، اکثر ہم وہاں جانے کے لیے یہی شارٹ کٹ لیتے ہیں، تمہیں شاید پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے زیادہ محسوس کر رہی ہو۔ مناہل اور اس کی کزن لائبہ نے ایک دوسرے کو بے چارگی سے دیکھا۔ توبہ کریں، آپ اسے شارٹ کٹ کہتی ہیں، یہ گلی تو شروع ہو کر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ وہ دوبارہ سست روی سے چلنے لگی اور دور تک نظر دوڑا کر بیزاری سے بولی۔ تبھی کچھ دیر مزید چلنے کے بعد گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کی نظر ہرے بھرے باغوں پر پڑی۔ مناہل آپی، یہ باغ آپ کے ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمارے تو نہیں ہیں، یہ شاید ساتھ والے گاؤں والوں کے ہیں، مناہل نے اندازہ لگاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا ہم ان باغوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ ہی پلیز وہاں چلیں، مجھے باغوں سے پھل توڑنے کا بہت شوق ہے، مگر بابا کبھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ امرود کے لدے پھندے باغ دیکھ کر مچل گئی۔ ابھی دیر ہو رہی ہے، بعد میں آ جائیں گے، ہمیں شام ہونے سے پہلے واپس گھر بھی پہنچنا ہے، وہاں پر بہت سارے کام ادھورے پڑے ہیں۔ مناہل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ چلو نا مناہل، ہم کون سا کبھی جاتے ہیں، آج دلاویز کے بہانے موقع ملا تو ضائع کیوں کریں، یہ بھی خوش ہو جائے گی۔ لائبہ نے کہتے ہوئے دلاویز کا ہاتھ پکڑا اور باغوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ مناہل بھی ناچار ان کے پیچھے چل پڑی۔
باغ میں پہنچتے ہی لائبہ اور دلاویز ایک کے بعد ایک امرود توڑنے لگے. وہ بہت خوش اور مگن سے انداز میں کم اونچائی والے درختوں اور زمین پر گرے امرود چن کر اپنے دوپٹے کے آنچل کو جھولی کی شکل دی اس میں ڈالتی جا رہی تھی. اسے دھن میں وہ کافی دور نکل گئی اور باغ کے آخری سرے تک پہنچ گئی. باغ کے ایک حصے کے ساتھ سڑک تھی جہاں وہ گاڑی سے ٹیک لگائے ایک کوہنی بونٹ پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ نوشی کی شغل میں مصروف کسی گہری سوچ میں گم تھا، جبکہ اس کے گارڈز کچھ فاصلے سے حفاظت پر مامور تھے. وہ ارد گرد کی زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تھا کیونکہ وہ انہیں خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسی بہانے ہونے والی آؤٹنگ اسے کافی مزہ دے گئی تھی. پھر کافی دیر گھومنے کے بعد یہاں ٹھہر گیا. اس نے دور تک پھیلے سناٹے میں ہونے والی ہلچل پر چونک کر یہاں سے وہاں نظر دوڑائی اور یکایک بھری دوپہر میں اس کی آنکھوں کے سامنے شام اتر آئی. دلاویز کی یہاں موجودگی اسے اپنی بصارتوں کا دھوکہ لگی تھی. اس نے پلٹ کر گاڑی میں بیٹھے اپنے دوست پر نظر ڈالی جو اپنے موبائل پر مصروف تھا. پھر فوراً سے پیشتر باغ میں قدم رکھتے ہی بلند آواز سے پکارا. اس کی بھاری دل فریب پکار پر دلاویز نے یکدم پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی. جھولی میں بھرے امرود ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ رہے تھے. میر قاسم نے اسے متوجہ پا کر بھرپور مسکراہٹ سے خیر مقدم کیا اور قدم اسی کی طرف بڑھائے. گھنی مونچھ اور ہلکی بڑھی ہوئی شیپ کے ساتھ وہ باروب سا بندہ بڑی بے ساختگی سے اس کی طرف آ رہا تھا. یہ انداز اس کی شخصیت سے بالکل منافی تھا. دلاویز اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر اچھل پڑی اور واپس لوٹنے کے ارادے سے فوراً رخ پھیر لیا. تم مجھ سے دور جانے کے لیے جس راہ کا بھی انتخاب کرو گی مجھے وہاں پہلے سے موجود پاؤ گی. وہ اس کا ارادہ بھانپ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے عین سامنے آ کر شوخی سے بولا. وہ پرشوق نگاہوں سے اس کی اڑی رنگت کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. یوں سر راہ کسی لڑکی کو ایسے فضول ناموں سے پکارنا پھر زبردستی راہ روکنا شرافت نہیں ہوتی. وہ بھڑک گئی. میرا دل چاہتا ہے ہم دونوں کی راہیں ایک کر دوں تاکہ تم جو ملتی راہ فرار ڈھونڈتی ہو پھر موقع ہی ڈھونڈتی رہ جاؤ، کہیں نہ جا سکو. اس نے آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر سر پر ٹکائے. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کل رات میں اتفاق سے اس روم تک پہنچ گئی تھی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے پیچھے ہی پڑ جائیں اور ہر بار میرا راستہ روکیں. میں یہاں مہمان ہوں، میری عزت کا پاس آپ کو نہیں مگر مجھے بہت ہے، اسی لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں. وہ غصے میں چنچلا کر روانی سے بولتی چلی گئی. باٹل گرین سٹائلش سوٹ میں اس کا نروٹھا پن میر قاسم کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا. اس کا کہا بڑا جاندار تھا. میں چاہتا ہوں تم ہر پل میری نظروں کے سامنے رہو، اور رہی پیچھا چھوڑنے کی بات تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بار جس راستے پر قدم رکھ دوں منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہوں. اس کے لہجے میں بلا کا تفاخر تھا. میرے دل نے تمہیں اپنا مان لیا اور جب تک تمہیں اپنا نہیں بنا لوں گا اسے سکون نہیں ملے گا. اپنے سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر گمبھیرتا سے اظہار کر گیا. دلاویز نے چونک کر اس کی ڈارک براؤن بےحد پرکشش آنکھوں میں دیکھا. غور سے دیکھ لو ان آنکھوں میں تمہاری چاہت کے رنگوں کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی دلچسپی سے دیکھنے پر محسوس ہوتے ہوئے بولا. دل نے سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا. مجھے ان رنگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں اس کے لیے سنبھال کر رکھیں جو آپ کی ان باتوں پر ایمان لے آئے اور آپ کا ساتھ دے. فی الحال آپ صرف اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو کسی سے یوں مراسم بڑھاتے ہوئے فخر یا خوشی محسوس کرتی ہیں. اب میں جا رہی ہوں، میری فرینڈز انتظار کر رہی ہوں گی. وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر کنی کترا کر نکلنے لگی. جائیں مگر صرف اس شرط پر کہ اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گا. اس کی جاگیردارانہ فطرت کو اس کا مسلسل رد کرنا ناگوار گزرا اور اس نے بے نیازی سے حکم صادر کرتے ہوئے بے اختیار بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. مگر کیوں؟ دلاویز کو اس کا چھونا بچھو کے ڈنک کے مانند لگا تھا. وہ بدک کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے حیرانی سے بولی. کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے بولا. جو بھی بات کرنی ہے ابھی کر لیں ورنہ آپ پوری زندگی انتظار کرتے رہیے گا. میں کبھی نہیں آؤں گی. وہ سلگ کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا. ڈزنٹ میٹر، اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تم سے ملنے گھر کے اندر آ جاؤں گا. پھر میرے جانے کے بعد سب کو وضاحتیں دیتی رہنا. وہ لاپرواہی سے بولا. اس کے بے خوف انداز پر دلاویز کا ننھا سا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا اور اس نے پلٹ کر سر پر دوڑ لگا دی. وہ متبسم نگاہوں سے تب تک اسے تکتا رہا جب تک وہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو گئی. کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ ہم تو پریشان ہو گئے. اور اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ مناہل نے اسے سامنے پا کر اچنبھے سے استفسار کیا. وہ دوڑتے ہوئی مناہل کے پاس پہنچی تو ہانپ رہی تھی. بس یہی سمجھ لیں، چلیں واپس چلتے ہیں. وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی. اس نے لائبہ کو بھی چلنے کا اشارہ کیا اور خود مناہل کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی. بتاؤ تو صحیح کیا ہوا اور تمہارے امرود کہاں گئے؟ مناہل نے استفہامیہ نظروں سے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا. چلیے نا آپ ہی، مجھے یہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. اس کے سوالوں سے ضد ہوئی. عجیب لڑکی ہو، پہلے آنے کی جلدی تھی اب جانے کے لیے اتاولی ہو رہی ہو. مناہل نے تعجب سے کہا. لائبہ کے نزدیک پہنچتی وہ تینوں ربیہ کے گھر کی جانب چل پڑی. دلاویز خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی. مبادا وہ پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر اس کو دور دور تک نہ پا کر اس نے گویا سکون کی سانس لی. ڈزنٹ میٹر، اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تم سے ملنے گھر کے اندر آ جاؤں گا. پھر میرے جانے کے بعد سب کو وضاحتیں دیتی رہنا.
دلاویز کے تخیل میں اس کی مخمور آنکھیں ابھریں تو اس نے خوفزدہ ہو کر بے اختیار جھرجھری لی۔ تو ہی ملاقاتوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ کافی ٹیڑھی کھیر ہے۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل میر قاسم کی حکم نما فرمائش کو پوری کرنے کا حامی ہونے لگا۔ چاہے جانے کا احساس بھی تو اتنا منفرد اور انوکھا ہوتا ہے کہ کم عمری کے نازک موڑ پر ہو جائے تو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے بے خوف سے نکل کر محبت کے احسار میں جکڑنے لگی تھی۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اتنے لوگوں کی موجودگی میں بالآخر دل مضبوط کر کے پیروں میں سلیپر پہنے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے چاروں طرف جائزہ لیا، سب کاموں میں مصروف تھے۔ گھر کی وہ تھک تھک کرتے دل کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی جہاں ایک چھوٹا سا خارجی دروازہ تھا۔ اس نے احتیاط سے کنڈی سرکائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دلاویز بڑی سی ہینڈ میڈ بلیک شال میں خود کو چھپائے ڈری سہمی سی گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے گلی کا موڑ مڑ گئی۔ موڑ کے ساتھ ہی لگے درخت کے پاس رک کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے، تبھی دور سے آتی بلیک چمچماتی V8 کی اس سے ذرا فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میر قاسم نے اسے سر کی جنبش سے نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی تک پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی میر قاسم کے چہرے پر اس کے دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے انگلیوں میں دبا سگریٹ گیئر کے ساتھ پیوست ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اتنی دیر لگا دی، قسم سے آنکھیں تھک گئیں راہ تکتے تکتے۔ ویسے آپ نے میرا بلاوا قبول کر کے دل خوش کر دیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ مستقبل میں آپ ایک پیاری سی فرمانبردار پارٹنر ثابت ہوں گی۔ اس کے مہکتے ہوئے ہوش ربا سراپے کو دیوانہ وار تکتے ہوئے شوخی سے بولا۔ دلاویز اس کی بات پر حوانوکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ اس قدر آگے کا سفر طے کر چکا ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ پھر وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ جلدی بتائیے، اس طرح یہاں کیوں بلایا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوف سے کانپتی آواز میں بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے بیٹھو پھر بتاتا ہوں۔ اس کی خوفزدہ کیفیت سے حز اٹھا رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ نے کہا تھا گھر کے باہر ملو ورنہ آپ اندر آ جائیں گے، اس لیے مجھے مجبوراً آنا پڑا، لیکن اب میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ آپ برائے مہربانی جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کیجیے اور مجھے جانے دیں۔ وہ بگڑ کر قطعیت سے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دلاویز نے کچھ بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھرپور اعتماد تھا۔ ان آنکھوں میں حقیقتاً چاہتوں کے شفاف رنگوں کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ وہ ذرا جھجکتے ہوئے چادر سنبھالتے ہوئے خوفزدہ سی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور بند کیا اور ایکسلریٹر دبا دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے فوراً سے پیشتر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر گاڑی آٹومیٹک لاکڈ کرتی گئی تھی۔ پلیز مجھے واپس جانے دیجیے، اس نے پلٹ کر دہائی دی۔ گلابی رنگت خواب سے سفید پڑ گئی تھی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ ڈونٹ وری، اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، تمہیں پوری شان سے بیاہ کر لے کر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت کے علاوہ اپنی امارات کا زوم بھی تھا جو اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ دلاویز کی خوفزدہ کیفیت اس کے دل کو گدگدا رہی تھی۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی، کچھ ہی دیر میں گاڑی پکی سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ تھوڑی دور لے جا کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی اور انجن بند کر کے اطمینان سے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ چھپ کر ملنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، لیکن اس کیفیت سے مزہ وہی لے سکتے ہیں جو محبت کی تڑپ کو جانتے ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی تو خود اس تڑپ کو سمجھ جاؤ گی اور شاید لطف اندوز بھی ہو سکو۔ وہ مخمول لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ دلاویز سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو تمسخر سے بولی، وہ محبت ہوتی ہے اور ہمارے درمیان تو دوستی کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوا ہے، آپ حد سے زیادہ خوش فہم ہیں، اس لیے تو تمہیں یہاں بلایا۔ سنو، ایک بار میری بن جاؤ، میرا وعدہ ہے تم سے عمر بھر یوں ہی چاہوں گا، تم عمر کے آخری حصے میں بھی میری چاہت میں کمی نہیں پاؤ گی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے ایگزام سر پر ہیں اور میں اپنے دماغ کو ان خرافات میں نہیں الجھا سکتی۔ دلاویز نے اس کی آوازوں پر قابض سودی باتوں کے سرور کو ذہن سے جھٹکا، پھر نخوت سے ناک چڑھائی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے الٹا سوال جڑ دیا۔ اچھا مت بتاؤ، شادی کے بعد پڑھائی جاری رکھنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے سنا آپ کا خاندان تو بیکورڈ ٹائپ ہے، پھر آپ اس قدر لبرل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ تو میرے خاندان کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے چونک کر دلاویز کی طرف دیکھا، پھر اپنی زیرک نظریں اس پر جما کر دھیمے مگر ٹھہرے ہوئے مشکوک لہجے میں استفسار کیا۔ بس یوں ہی کہہ دیا، میں بھلا آپ کے خاندان کو کیسے جان سکتی ہوں؟ اندھیرے میں تیر چلایا تھا، اب وہ نشانے پر جا لگا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور ویسے بھی آپ پبلک پراپرٹی، آپ کے بارے میں جاننا اتنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ پہلے گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر پر اعتماد لہجے میں بولی، اگر میر قاسم کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ ان کے ساتھ والے گاؤں سے ہے تو پھر وہ جب چاہتا اس تک پہنچ جاتا اور پھر ہر وقت کے دھڑکے اور اندیشے اس کا جینا حرام کر دیتے۔ اب تم مجھے اپنا نام بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ ذہن میں کھٹکتے ہوئے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مدعے پر آیا۔ وہ تو میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ شاید آپ کو یاد ہو میں نے چیلنج دیا تھا، اس نے وزٹ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سب یاد ہے اور میں بہت جلد پتہ لگوا لوں گا، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اس نے لاپرواہی سے کہہ کر ڈیش بورڈ سے کاغذ کا پیکٹ اٹھا کر کھولا۔ آپ جب پتہ لگوا لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، فی الحال مجھے واپس لے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو میری گمشدگی کی خبر میرے بابا تک پہنچ جائے اور وہ زمین آسمان ایک کر ڈالیں، اور مجھے آپ سے محبت تو ہے نہیں کہ آپ کے لیے کوئی بدنامی مول لوں۔ اس نے فکر مندی سے کہتے ہوئے آخر میں لاپرواہی ظاہر کی۔ میر قاسم کی پریشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہ سی، مجھے تو تم سے عشق ہو گیا، اور چاہنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، تم تو بہت ناشکری ہو۔ اس نے دلاویز کے مرمری ہاتھوں کو تکتے ہوئے انہیں تھامنا چاہا، مگر دلاویز نے اس کا ارادہ بھانپ کر صورت سے دونوں ہاتھ چادر میں چھپا لیے۔ تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر سب سے پہلے دل نے انہیں موتیے سے سجانے کی خواہش کی تھی۔ گلابوں سے بھی زیادہ حسین تو ہاتھوں کے لیے موتیے سے زیادہ مناسب کوئی تحفہ ہو ہی نہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تم اس کی خوشبو میں میری محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا۔ تمہارے خیال میں میں ایسی مسحور کن خوشبو سے مہک اٹھتا ہوں۔ میر قاسم نے اس کے گریز کو بھانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنانے کی خواہش کو دل میں دبا کر گجرے اس کی طرف بڑھائے۔ دلاویز کے دل و دماغ پر اس قدر پذیرائی ملنے پر سرور چھا گیا تھا۔ وہ اس کے دل فریب لہجے کی سچائی میں کھوسی گئی تھی۔ اس کا چہرہ کوسے قزح کے رنگوں سے جھلملانے لگا۔ جب تک میں تمہارے بارے میں جان سکوں تو میرا انتظار تو کرو گی نا، کسی اور کی تو نہیں ہو جاؤ گی۔ میر نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی نگاہیں اس پر مرکوز کی جو آج جذبوں کی شدت سے اپنے گلابی پن کی حدوں سے پار غیر معمولی سرخ ہو کر غضب ڈھا رہی تھی۔ دلاویز نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، ہو بھی سکتی ہوں کیونکہ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر میر قاسم کے تیور آن کی آن میں بگڑے تھے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، پابند بھی کر سکتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے بھول کر بھی مجھے نظر انداز مت کرنا۔ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں غلطی سے بھی سوچا تو میں تمہیں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ وہ شدت سے اس کی کلائی دبوچ کر دبی دبی آواز میں غرایا۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر دلاویز کی کلائی اور میر کی انگلیوں میں چپ گئیں۔ دلاویز کے منہ سے درد بھری چینخ برآمد ہوئی، مگر میر کی گریب ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ آپ زبردستی کسی کے بھی دل میں جگہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ دوسرا انسان آپ کو وہ مقام دینے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اس کی آنکھیں یکایک آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، مگر میر قاسم پر متلک بھی اثر نہیں ہوا۔ میں نے پہلی نظر میں تمہیں اپنی زندگی میں بہت خاص جگہ دی اور کھلے دل سے اس کا اظہار بھی کیے۔ میری پہلی کوشش یہی ہوگی، تم بھی دل سے آمادہ ہو جاؤ، پھر میں باضابطہ طریقے سے اپنی فیملی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ دوسری صورت میں بھی تمہیں میری ہونا پڑے گا، بس اس کے لیے مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو شاید تمہارے لیے زندگی بھر تکلیف کا باعث بنے۔ میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ دلاویز فقط اسے شکایتی نگاہوں سے نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی۔ اپنا کانٹیکٹ نمبر دو۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد حکمیہ بولا، میں نہیں دے سکتی، پھر کیوں آپ بار بار ایک ہی رٹ لگائے میں؟ اس نے میر کے سنکی پن پر اپنا سر پیٹ لیا۔ مت بتاؤ، مگر یہ بات ذہن میں بٹھا لو، میرے سوا کسی اور کے ہونے کی سوچا بھی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کا نڈر انداز دلاویز کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ میں مذاق کر رہی تھی، اور ویسے بھی کون سا میرا آپ سے بہت پرانا افیئر چل رہا ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے دہل کر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گھبراؤں نہیں، اٹھا کر لے کر جاؤں گا تو شادی کروں گا، لیکن اب ایسا کچھ مذاق میں بھی میرے سامنے مت بولنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دلاویز کی طرف دیکھے بغیر ونڈ اسکرین پر نظر جمائے تنبیہ کی تھی۔ یہ بھی اس کی سخت ناراضی کے اظہار کا ایک انداز تھا کہ اب وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ دلاویز کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے غصے اور طبی ماتھے پر پڑی بے شمار شکنوں سے اس کے بے انتہا بگڑے موڈ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ اس نے فوراً یہ گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کے راستے پر ڈال دی تھی۔ اس نے احتیاط سے اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد گاڑی دروازے سے قدرے فاصلے پر روکی، پھر ڈور ان لاک کر دیا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر نیچے اتر گئی، اسے میر کی خاموشی بے طرح کھل رہی تھی۔ ان گجروں کے بدلے آپ پر ایک احسان کر دیتی ہوں، میرے نام کا آدھا حصہ آپ کی ذات میں ہی کہیں موجود ہے، ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو گجروں کی سطح پر پھیر رہی تھی۔ میری بات سنو۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر چونکا، مگر وہ ڈور بند کر کے پلٹ کر بھاگتی چلی گئی اور چھپاک سے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ بھی بزی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ولیمے کے صبح وہ بھی فاطمہ کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے گھر لوٹنے کی خوشی بھی تھی، مگر دل میں اس دشمنی جان سے دوبارہ ٹکراؤ نہ ہونے کی ہلکی سی کسک طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن پیدا کر رہی تھی جو چند ہی ملاقاتوں میں لفظوں کی جادوگری اور دلچسپ اظہار محبت کے انداز کی بدولت پوری شان و شوکت سے دل کا حکمران ہو گیا تھا۔ یہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ اس کے لیے بہت انوکھا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس طرح دھڑلے سے اس سے عشق کا دعوے دار ہوگا اور اس کے من کو بھی اس قدر بھا جائے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں ہر رنگ پھیکا لگنے لگے گا۔ اس کی نظریں آخری دم تک اس کی متلاشی رہیں، مگر دید انہیں میسر نہ ہو سکی۔ وہ بجھے دل سے واپس لوٹ رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر بی بی جان کے گلے لگتے ہوئے بھی اس کے انداز میں وہ جوش نہیں تھا جو اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔
وہ شادی پر جاتے ہوئے جس قدر پرجوش تھی، واپسی پر اتنی ہی اداس اور کھوئی کھوئی سے تھی۔ میری شہزادی آ گئی، تمہارے بغیر تو گھر بالکل سونا ہو جاتا ہے۔ 4 دنوں کے لیے ہاسٹل سے آئی تھی، گھر کو چہکانے کی بجائے ساری رونقیں شادی میں بکھیر آئی۔ سنے وہاں خوب ہلا گلا کی ہے؟ بی بی جان نے اس کی پشت تھپک کر سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ نہیں تو بی بی جان، میرا تو وہاں دل بھی نہیں لگا، آپ جو ساتھ نہیں تھی۔ وہ بے دل ہونے کے باوجود چہرے کو حشاش پشاش بنا کر بولی۔ مجھے سب خبر ہے، فاطمہ نے مجھے فون پر سب بتا دیا۔ بی بی جان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ آپ سے محبت کے تو بس دعوے ہیں، وہاں تو ایسے جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی کہ سارے اش اش کر اٹھے۔ فاطمہ چاچی نے لقمہ دینا ضروری خیال کیا۔ دل پگلی ہو گئی تھی، تمہارے بابا کو خبر لگ جائے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ گھر کی بات اور ہے، مگر وہاں سب کے بیچ تو پیر نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ او بی بی جان، ڈونٹ وری، بابا کو کون بتائے گا، میں یا آپ؟ وہ تھوڑی نہ وہاں موجود تھے، اور میں نے بھی گھر والوں کے سامنے ڈانس کیا تھا، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ ویسے بھی مجھے چاچی نے فورس کیا تھا، وگرنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بی بی جان کے خواب کو چٹکیوں میں اڑایا اور آخر میں فاطمہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ خفا ہوں گی تو ضرور خیال کرتی۔ فاطمہ نے گڑبڑا کر صفائی دی، پھر کھا جانے والی نظروں سے دلاویز کو دیکھا۔ بی بی جان، آپ ان کی خبر لیں، ان سے پوچھے کہ یہ حویلی کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، پھر کیوں مجھے نہیں روکا؟ اس نے بی بی جان کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، مگر پہلے تمہاری خبر نہ لوں، کیونکہ تم ابھی اس حویلی کے اصولوں اور اپنے بابا کے غصے سے واقف ہو۔ اب بولو۔ بی بی جان نے دھیرے سے اس کا کان مروڑا۔ کبھی کبھار تو انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے، اور موقع سے فائدہ اٹھانا عقل مندی کہلاتی ہے۔ وہ ذرا برابر بھی خائف نہیں تھی۔ توبہ توبہ، اس لڑکی کی زبان کتنی چلنے لگی اور ایسے ڈائلاگز بولتی ہے جیسے فلمی ہیروئن ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھابی جان جلد از جلد لگام ڈال دیں، ورنہ لڑکی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ فاطمہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ بی بی جان ان کے مشورے پر بے ساختہ ہنس دی۔ چاچی جی، فلمی ہیروئن کہہ کر میری توہین تو نہ کریں، آپ مجھے ناولز کی ہیروئن کہہ سکتی ہیں، کیونکہ مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ فلمی ہیروئن کے خطاب پر اس نے منہ بنایا۔ تم نے ٹھیک کہا فاطمہ، یہ لڑکی واقعی بے لگام ہوتی جا رہی ہے، مگر اس کے بابا بھی بندوبست میں لگے ہیں، کئی رشتے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد منگنی کا ارادہ ہے۔ اف بی بی جان، آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو آپ لوگوں کو میری شادی کی فکر ہو گئی؟ وہ بی بی جان کے انکشاف پر گڑبڑا گئی، پھر منہ بسور کر بولی۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بہرحال شادی تو کرنی ہے نا، جیسے سب ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہمیں بھی ہے۔ شادی کے ذکر پر تصور میں اس کی روشن آنکھوں والے وجہ چہرے کا عکس لہرایا تھا، اور دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ اب بی بی جان اور فاطمہ کے مابین ہونے والی گفتگو اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ ابھی تو تم آئی تھی، اتنی جلدی جا رہی ہو، سب کی موجودگی کے باوجود بھی تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، بی بی جان یاسیت سے بولی۔ وہ بہت دیر سے اسے جلدی جلدی بیگ میں کپڑے اور دیگر چیزیں سمیٹ کر ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 6 مہینے اور برداشت کر لیں، پھر میں آپ سے دور کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے ان کے پاس صوفے پر آ کر دھپ سے بیٹھ گئی۔ چلو، جہاں اتنے سال گزار لیے، یہ 6 مہینے بھی جیسے تیسے گزر ہی جائیں گے۔ میں نے تمہارے لیے گوند اور میووں والی پنجیری بنائی ہے، وہ بھی بیگ میں رکھ لو، 2 چمچے دودھ میں ڈال کر رات کو سونے سے پہلے ضرور پی لینا، اس سے دماغ اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ گاجر کا حلوہ بنایا ہے، تمہاری دوستوں کو میرے ہاتھ کا حلوہ بہت پسند ہے نا، انہیں بھی کھلانا۔ مائی ڈیئر بی بی جان، آپ کتنی پیاری ہیں، ہر بات کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ بے اختیار ان کا ہاتھ چوم کر محبت سے بولی۔ بے وقوف مائیں سبھی ایسی ہوتی ہیں۔ تبھی ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بی بی جان، بہت برا ہو گیا، چھوٹے ملک نے زمینوں پر ایک بندے کا قتل کر دیا۔ ملازمہ پوری سانسوں کے درمیان بدحواسی سے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہے، تو ہوش میں تو ہے؟ بی بی جان نے دہل کر اسے جھڑکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پورے گاؤں میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے ملک کا امیروں سے زمین پر پانی کی باری کے پیچھے جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے فائرنگ کر دی۔ وہ بلند آواز میں تفصیل بیان کر رہی تھی۔ بی بی جان بدحواس ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اور ان کے پیچھے دلاویز تیزی سے باہر نکلی تھی۔ بات جو بھی تھی، مگر تمہیں اتنا مشتعل ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے اس پر فائر ہی کھول دیا؟ خیر، اب میری بات دھیان سے سنو شہباز، تم بھول کر بھی گاؤں کا رخ مت کرنا، شہر میں ہی کہیں ٹھکانہ کر لو۔ ملک نواز لاؤنج کے وسط میں کھڑے بیٹے سے فون پر مخاطب تھے۔ شہباز کی بات پر گرجے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ ملک سے باہر نکلنے کا تو سوچنا بھی مت، کیونکہ امیر قاسم تمہیں ایئرپورٹ سے نکلنے ہی نہیں دے گا، اس کا بھائی قتل ہوا ہے اور تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ شہر میں ہی روپوش ہو جاؤ، باقی یہاں میں سب سنبھال لوں گا، جب حالات نارمل ہو جائیں گے تب سوچیں گے کہ تمہیں یہاں واپس کب لانا ہے، اور پہلے ہی فرصت میں یہ نمبر بھی بند کر دو۔ ملک نواز نے 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ ملک صاحب، یہ سب کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ بی بی جان ان کا شانہ ہلا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ آپ کے بیٹے نے بے وقوفی کی انتہا کر دی، چھوٹی سی بات پر جذبات کی ہو گیا اور یہ مصیبت مول لے لی۔ ہمیشہ سمجھاتا تھا ان لوگوں سے ڈائریکٹ اٹکنے کی ضرورت نہیں، مگر اس لڑکے نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ بیزاری سے بولے۔ دل، آپ کیوں اداس کھڑی ہیں بیٹا؟
कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब देख लूंगा, आप लोग खुद को संभालें, ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मलिक नवाज बैक वक्त माँ बेटी दोनों से मुखातिब हुए। दिलावेज मीर कासिम के भाई का कत्ल अपने भाई के हाथों हो जाने की खबर पर सख्ते की कैफियत में खड़ी थी। बाप की आवाज़ पर गुमसुम सी कैफियत में सर हिलाकर रह गई, फिर हथेली की पुष्ट से बहते आंसू साफ किए, माँ को थाम कर सोफे पर बिठाया और खुद भी उनके साथ बैठ गई। हमें जन जर जमीन कुछ नहीं चाहिए, खून के बदले खून का फैसला होगा, वो बारूब लहजे में कतियत से बोला। मीर कासिम, फैसला तो बड़े करेंगे, आप सब्र से काम लीजिए, फैसला आपके हक में ही होगा। माना कि मलिक शहबाज ने मीर अरहम का कत्ल किया, मगर आप लोग एक बार मलिक नवाज की बात तो सुन लें। सरदार ने रसानियत से उसे समझाने की कोशिश की। हम सब सुन चुके हैं, अब हमें कुछ और सुनना नहीं है। आप उनसे कहें मलिक शहबाज को पेश करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं भरे मजमे में कसम खाकर कहता हूँ, फैसला मैं खुद करूंगा, वो भी फटते हुए बोला। मीर हाशिम, अब आप ही अपने भाई को समझाएं, फैसले इस तरह नहीं होते, मसलिहत की कोई ना कोई राह तो निकालनी ही पड़ती है। मलिक शहबाज ने कत्ल किया, मगर झगड़े की शुरुआत मीर अरहम की तरफ से हुई थी। उसने गाली देने में पहल की और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। हाथापाई के दौरान मीर अरहम और मलिक शहबाज ने हथियार निकाली और मलिक शहबाज से गोली चल गई। जुर्गी में मौजूद माज़ीन में से एक ने मीर हाशिम को मुखातिब किया और पूरी रुदात दोहराई। ये सब फर्जी कहानी है, मैं इन्हें नहीं मानता। आप लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं अपने भाई का खून रायगा जाने दूंगा। उसके कातिल को इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। आप उस कातिल को सपोर्ट करने की बजाय हक इंसाफ की बात करें, वो दो टोक बोला। मलिक नवाज ने उसके तेवर भांप कर बेचैनी से पहलू बदला, वो तो किसी के संभाले से नहीं संभल रहा था। सरदार साहब, मैं हर किस्म का हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये लोग तो सिर्फ अपनी ही चला रहे हैं। उनकी नज़र में जिरका और माज़ सरदारों की अहमियत ही नहीं है। जब फैसला उन्हें खुद ही करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया? मिलाकर मलिक नवाज हिम्मत करके बोल पड़े। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। ऐसा करते हैं, फैसले को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं। मीर हाशिम, आप अच्छी तरह सोच लें, भाई को भी समझाएं, हम भी तब तक आपस में मुशावरत कर लेते हैं। सरदार ने अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें मुखातिब किया। वो पेशानी पर ढेरों बल डाले एक झटके से खड़ा हुआ और पुश्त पर खड़े गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। मीर हाशिम सबसे मुसाफिहा करते हुए उसके पीछे चले आए। मुस्तैद गार्ड्स ने फौरन से पेशतर डोर खोल दिया। उसने इंतहाई बिगड़े मूड में ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो गम से निढाल माँ की दिलजोई करने के बाद शदीद गुस्से की उठती लहरों को दबाए उनके पास से उठ गया। मीर अरहम की मौत को महीना गुजर चुका था, मगर जन्नत बीबी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसके लिए माँ की हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनकी आंखों में आंसू से कुछ कर गुजरने पर उकसाते थे। मीर बहराम 5 साल पहले फौत हो चुके थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां शादीशुदा थीं। बड़ी बेटी सफीना अपने घर में खुशबाश थी, जबकि छोटी बेटी जरीना शादी के 10 साल बाद बेवा हो गई थी। चूंकि उनकी शादी चचा साथ से ही हुई थी, इसलिए वो अपने चारों बच्चों के साथ हवेली में ही रिहाइश पजीर थी। उनके बाद मीर हाशिम थे, जो कि शादीशुदा 4 बच्चों के बाप थे। मीर बहराम ने उनकी शादी रिवायत के मुताबिक कम उम्री में ही करवा दी थी। अब तो उनके दोनों बेटे भी जवान हो चले थे। दूसरे नंबर पर मीर कासिम था। बेहद ज़हीन और काबिलियत भी गैर मामूली थी। वो माँ बाप का शुरू से ही बेहद लाडला रहा था। यही वजह थी कि वो हर मामले में मनमानी कर जाता। मीर बहराम लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए राज़ी न कर सके और एक दिन अचानक ही हार्ट अटैक से गुजर गए। आखिरी नंबर पर मीर अरहम था, जो बड़े भाइयों की बनिस्बत गैर जिम्मेदार और लापरवाह तबीयत का मालिक था। बाप के गुजर जाने के बाद मीर हाशिम ने उस पर ज़मीनों की देखरेख की जिम्मेदारी डाल दी थी, मगर उसमें भी वो अक्सर डंडी मार जाता। इस वजह से मीर हाशिम में ज़मीनों का हिसाब किताब रखते थे। मीर कासिम को तो बिजनेस और सियासत से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो कभी कभार ही ज़मीनों का चक्कर लगाता था। उन सब की ज़िंदगी पुरसकून अंदाज में गुजर रही थी, मगर मीर अरहम के कत्ल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अब भी वो हवेली के वसीअ रीस लॉन में बेचैनी से टहल रहा था, जब मीर हाशिम ने अकब से उसके शाने पर हाथ रखा और नरमी से बोले, इतनी सख्त सर्दी में रात के इस पहर लॉन में चहलकदमी करना सेहत के लिए हरगिज़ भी मुफीद नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। मैं जब तक अरहम के कातिल को खुद सजा ना दूं, तब तक मुझ पर मौसम भी असरअंदाज नहीं हो सकता। वो सरफिरे अंदाज में बोला, तुम यकीन करो, मेरे दिल में भी कुछ ऐसी जज्बात है, मगर हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इस तरह जज्बातियत से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें वक्ती तौर पर जिरके का फैसला मान लेना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आप मुझे बुज़दिलों की तरह समझौता करने के लिए कह रही हैं, वो भिन्न ना किया। मसलहतन खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ। हम मलिक नवाज से पैसा या ज़मीन नहीं लेंगे, रिश्ता लेंगे। मलिक शहबाज की मौत से पहले उनकी मौत हो जाएगी, जब वो अपनी बेटी को हमारे साथ रुखसत करेंगे। तुम भी जानते हो और वो भी जानते हैं वनी में देने वाली लड़कियों की क्या ज़िंदगी होती है। बाद में हम मलिक शहबाज से बदला भी ले लेंगे। हमें कौन रोक लेगा? और मलिक शहबाज आखिर कब तक छुपा रहेगा? कभी तो बिल से बाहर निकलेगा। हम उसी दिन उसका हिसाब कर देंगे। मीर हाशिम उसके साथ टहलते हुए धीरे धीरे उसे अगले लाहे अमल के लिए तैयार कर रहे थे। वो उनकी प्लानिंग समझ रहा था और किसी हद तक राजी भी हो गया था।
दिलावेश ने घर की दहलीज पार करते हुए आखिरी बार मुड़कर जख्मी निगाहों से घर को देखा। माँ पर नजर पड़ी तो दिल चाहा दौड़कर उनके आंचल में छुप जाए, मगर उसके पैरों में भाई की सलामती से बंधी जंजीर पड़ चुकी थी। बीबी जान ने उसे हसरत से तकते हुए देखकर रुख मोड़ लिया। वो फातिमा के गले लगकर रोने लगी। फराज चाचा ने उसके हाथ को मजबूती से थामा और वह बड़ी सी चादर में लिपटी छोटे से हैंड कैरी में 2 जोड़े कपड़े, एक फोटो एल्बम, चंद किताबें और ढेरों जेवर जो बीबी जान ने उसकी शादी के लिए बनवा रखा था उसके साथ कर दिया, और ताकीद भी कर दी कि इसका जिक्र किसी से ना करे और मौका मिलते ही किसी महफूज जगह पर छुपा दे कि ये उन्होंने उसके लिए बड़े अरमानों से बनवाए थे। मैं दुआ करूंगी किस्मत जल्द ही तुम पर मेहरबान हो जाए और तुम ये जेवरात सुहागन के तौर पर इस्तेमाल कर सको। वो अश्कबार थी, मोहब्बत से उसे लिपटाकर बोलते हुए उनकी सांसें सीने में अटक रही थी। बस मुख्तसर सामान के साथ हमेशा के लिए उस घर से रुखसत हो गई जहाँ के दरो दीवार में उसकी हंसी गूंजा करती थी। हॉस्टल से वापसी पर बीबी जान का सेरों खून बढ़ जाता था। ठिरके में निकाह ने निकाह के बाद दुआ पढ़ी और एक फिर नया बेरहम महरम रिश्ता बनते उसके अपने ही खूनी रिश्ते उसके लिए ख्वाब बन गए थे। निकाहनामा हाथ में आने से पहले तक उसके हवासों पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अरहम की मौत और उसके कत्ल का बदला। था कि 8वां पहर दोनों दिमाग में बसने वाली दिलावेश जो उसकी सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी सोच बन चुकी थी उसे भी फरामोश कर बैठा था। मगर उस पल उसका ख्याल इस पूरी तरह उस पर हावी हुआ कि उंगलियों में दबे पेन में वाज़ेह लर्जिश पैदा हुई थी। उसके दिल ने उस फैसले को मुस्तरद करने के लिए एहतजाज किया। धड़कनों ने शोर मचाया, लबों से सर्द आह निकलकर फिजा में बिखर गई, मगर वह सख्ती से लब खींच कर दस्तखत करता चला गया क्योंकि उसके नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी बीवी बनने का हक सिर्फ दिलावेश को है और यह हक वो उसे देकर रहेगा। उसने सोच लिया था इस निकाह से अपने रिश्ते में रुकावट नहीं आने देगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसके इश्क की तड़प ऊपर आसमानों में कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुकी है। वह निकाह के फ़ौरन बाद कहर आलूद नज़र मलिक नवाज पर डालकर वहाँ से निकल गया था। मलिक नवाज ने बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने भी तड़प कर उनके हाथों पर अपने हाथ रख दिए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, वो कहते हुए नजरें चुरा गए। मुझे आपसे या किसी से भी कोई गिला नहीं है, ये सब मेरे नसीब में लिखा था और मेरे भाई पर मेरी 100 जिंदगियां कुर्बान है। बाबा आप शर्मिंदा ना हो, बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा। वो उनके सीने से लगी सिसक रही थी। पुश्त पर खड़े मीर हाशिम को उसकी आला ज़रफ़ी ने बेहद मुतासर किया, वगरना उन्होंने अक्सर इस तरह के फैसले में लड़कियों को अपने बाप और खूनी रिश्तों से मतनफ़र होते देखा था। वो खामोशी से सर झुकाए मीर हाशिम की मद्दियत में गाड़ी की बैक सीट पर आ बैठी। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद उन्होंने गाड़ी हवेली के जनान खाने की तरफ ले जाकर रोकी, जहाँ से हवेली की ख़वातीन गाड़ी में सवार हुआ करती थी। मीर हाशिम ने हाथ के इशारे से अंदर जाने वाले रास्ते की सिमत रहनुमाई की। दिलावेज गाड़ी से उतरकर मरे मरे कदमों से अंदर आ गई। वो थक थक करते दिल के साथ दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी। तभी एक कमरे से मीर हाशिम की अहलिया शुमाइला बरामद हुई। वह तमस्कराना नजरों से उसकी मासूम बेदाग हुस्न का जायजा ले रही थी। बाकी घर वालों को मीर हाशिम की ताकीद पर इस तरफ आने से मना कर दिया गया था ताकि फिल वक्त उनकी माँ बहनें आने वाली को सामने पाकर बेकाबू न हो, क्योंकि ड्राइंग रूम बहुत से मेहमानों से भरा हुआ था। हसीन तो बहुत हो, मगर किस्मत से मार खा गई हो। मीर साईं बड़े अक्खड़ मिजाज हो, तुम तो मारी जाओगी, वो माने खेजे से बोली। दिलावेज ने सरासीमगी से उन्हें देखा। आंसुओं के मोती लड़ी की सूरत गिरकर उसकी कदम बोसी कर रहे थे। नूरी इसे इसकी जगह दिखा दो, ये ना हो आते ही अम्मा के अताब का निशाना बन जाए। कल से तो वैसे भी इसकी सज़ा का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू होने वाला है। बल्कि कल से क्यों, आज रात से ही शुरुआत होगी, शुमाइला ने मुलाजमा को मुखातिब करके जुमानी लहजे में कहा। नूरी ताबेदारी से सर हिलाकर उसे अपने साथ आने का इशारा करके चल पड़ी। वह सुस्त कदमों से नूरी के पीछे चल रही थी। वो लोग हवेली के जदीद नो तामीर हिस्से के अख्ताम पर मौजूद एक राहदारी से निकल कर पिछले हिस्से की तरफ आ गई। बरामदे के बाद बड़ा सा कच्चा सहन था जहाँ 3 बड़े बड़े दरख्त लगे थे और उनके नीचे चारपाइयाँ बिछी थी। एक तरफ मिट्टी से बने चूल्हे का इंतजाम था। गांव में गैस नहीं थी, शायद इसलिए हवेली में किचन होने के बावजूद ज़्यादा मिकदार में खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ओपन किचन से कुछ फासले पर बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के लिए ऊंची सी चौकी बनी थी। वसी और इजाहाते के आखिरी सिरे पर 5 कमरे लाइन से तामीर थे। नूरी ने उनमें से एक के दरवाजे की कुंडी खोली और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर आ जाएगी। वैसे ये कमरा इजाफे बिस्तर रखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर आज से ये आपका है। छोटे मीर साईं का कमरा इस वाले हिस्से में है जहाँ से अभी हम आए हैं, लेकिन आप उनके साथ नहीं बल्कि यहाँ रहेंगी। बीबी सरकार का यही हुक्म है। नूरी ने लबस्ता खड़ी दिलावेज को देखकर तफसीलन बताया। दिलावेज ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया था। कमरा काफी बड़ा था। फर्श पर बदरंग सा कारपेट बिछा हुआ था। एक दीवार से लगे 2 बड़े बड़े संदूक रखे थे और उन पर भी बिस्तरों का एक अंबार लगा था। साथ ही एक चारपाई भी पड़ी थी। एक अदद पंखे और सेवर के सिवा कोने में एक कुर्सी पड़ी थी। दिलावेज को बेख्तियार किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर रोना आया, लेकिन साथ ही मीर कासिम की वालिहाना मोहब्बत के ख्याल ने तकवीत पहुंचाई। दिल पूरी तरह पुरुमीद था कि वो उसे सामने पाकर गम और गुस्सा भूल जाएगा। उसे बनी में आई हुई लड़की नहीं बल्कि बीवी का दर्जा देगा। अब वो शिद्दत से उसकी आमद के मुंतज़िर थी।
بس وہی تھا جو اس چلتے صحرا میں اس کے لیے تناور درخت کی حیثیت رکھتا تھا۔ نوری اسے وہاں چھوڑ کر جانے لگی، تبھی اس نے پیچھے سے پکارا، سنو، کیا تم مجھے ایک جائے نماز لا دو گی؟ جی ابھی لاتی ہوں، نوری مدھم آواز میں کہہ کر جائے نماز لینے چلی گئی تھی۔ کھانا تو کیا، کسی نے شام سے اب تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر پلنگ پر چت لیٹی قسمت کی اس چال کو تفصیل سے سوچ رہی تھی۔ تقدیر نے ایک پل میں رخ بدل کر اسے عرش سے فرش پر لاپٹ کھا تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند دروازہ کھلنے کی آواز پر ٹوٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھ لیا۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والے کے قدم اس کے وجود پر پڑتی ہی زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ششدر رہ گیا۔ قسمت نے اسے ملایا بھی تو اس موڑ پر جہاں وہ اس پر حلال ہونے کے باوجود بھی پر آئی تھی، جہاں سے نفرت اور انتقام کا علامت نہیں سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس نے بے بسی سے لب کھینچے۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور دلاویز اس منظر سے غائب ہو جائے۔ سامنے کھڑی لڑکی کوئی بھی ہوتی مگر وہ نہ ہوتی۔ قسمت کے اس قدر بھونڈے مذاق پر اس کا دل ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ دلاویز کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھری۔ وہ پلنگ سے اتر گئی اور بےتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ میر قاسم، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ آپ میرا نام جاننا چاہتے تھے نا؟ میں دلاویز ہوں۔ آج میرا نام آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی اور آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئی تھی۔ مجھے اس لہجے میں میرے نام سے پکارنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ انجام ہر بار اس سے برا ہوگا۔ میر قاسم نے پل بھر میں بیگانگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور دلاویز کے رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے اسے گھورتا ہوا پلنگ پر پڑا۔ اس کا موبائل اٹھا کر پلٹ گیا۔ دلاویز کال پر ہاتھ رکھے صدمے اور بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں کھلی محبت کی کومبل مرجھا کر ابدی نیند سو گئی تھی۔ اس کی خوش فہمی دم توڑ گئی۔ اپنے محبوب کے ہاتھوں ملنے والی ذلت اور اپنی ذات کی نفی نے اسے بے جان پتھر بنا دیا تھا۔ میر قاسم نے پلٹ کر کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ تھپڑ جو اس نے دلاویز کے گال پر مارا تھا، اس کی چوٹ وہ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ نوری جنت بی بی کے حکم پر اسے بلانے آئی تھی۔ دلاویز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نوری نے اس کے چہرے پر ابھری ہوئی انگلیوں کے نشان کو تعصب سے دیکھا۔ اس نے دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ اس کے بخار کی شدت سے تپتے ہوئے ہاتھ کو چھوتے ہی جھٹک گئی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم کیوں آئی ہو؟ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ آپ کو بڑی سرکار نے بلایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چند منٹوں بعد ہی جنت بی بی کے بلاوے پر ان کے کمرے کے باہر کھڑی اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت کی اور دھیرے سے نوک کرنے کے بعد دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ جنت بی بی بیڈ پر تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ زرینہ اور سفینہ بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی تینوں نے اسے خون آشام نظروں سے دیکھا، جبکہ اس کے سونے کی طرح پگھلتے حسن کو دیکھ کر جنت بی بی کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ زرینہ نے لپک کر اس کے بال پکڑ لیے اور جی بھر کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اس کا جسم بھر بھری ریت کی طرح ڈھہ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی پلک پلک کر روتی ہوئی زرینہ کے موٹے موٹے ہاتھوں کی ضرب سہ رہی تھی۔ ڈائن ہے تو، تیرا بھائی ہمارے معصوم بھائی کا قاتل ہے۔ تیرے باپ نے تجھے اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے یہاں بھیج دیا، مگر یاد رکھ میرا بھائی اس نامراد کو سزا ضرور دے گا۔ زرینہ منہ سے کف اڑا رہی تھی۔ بس کر دو زرینہ، اس منحوس سے کہہ دو کہ اپنی اوقات پہچان لے، اس حویلی میں خود کو ملازمہ سے زیادہ سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ آج سے گھر کے زیادہ تر کام اس کے ذمہ لگا دو، یہ مجھے مٹر گشتی کرتی نظر نہ آئے۔ جنت بی بی کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ سن لیا؟ اب دفع ہو جاؤ، جتنا ہو سکے میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، ورنہ ہر بار تیری ایسی درگت بناؤں گی۔ زرینہ نفرت سے گرائی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آئے دن کبھی زرینہ تو کبھی جنت بی بی اور شمائلہ کے ہاتھوں ذرا سے کوتاہی پر اس کی شامت آ جاتی۔ پورا گھرانہ خاموش تماشائی بنا رہتا۔ یہاں کسی کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ دن رات کا چکر گھومتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھر کام میں جٹی رہتی۔ میر قاسم نے اس رات کے بعد دوبارہ اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ گاؤں میں موجود ہوتا تو اس کی پلیٹ کا بچا کھچا یا سب کچھ کی کھا لینے کے بعد جو ملازموں کے منہ سے بھی بچ جاتا، دلاویز کی بھوک مٹانے کے لیے کافی سمجھا جاتا۔ وہ تو جان بوجھ کر پلیٹ میں اتنا کچھ چھوڑ دیتا کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے، مگر کسی اور کا جھوٹا کھانے کے بعد رات بھر بھوک سے کروٹیں بدل کر گزار دیتی۔ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ وقت کے تھپیڑوں اور نوری کی مدد نے مہینے بھر میں اسے روٹیاں ڈالنا، چائے بنانا اور تھوڑا بہت کھانا پکانا تو سکھا ہی دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی دن رات اسے پھوہڑ پن کے تانے ملتے۔ اس کی ماں کو جی بھر کر کوسا جاتا، باپ کو بے غیرت کا لقب دیا جاتا جس نے بیٹی کو گھرداری سکھوانے کے بجائے پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ اس کے تیزی سے روٹی بیلتے ہاتھ پولیس موبائل کے سائرن پر لمحے بھر کو تھم گئے۔ یقیناً وہی آیا ہوگا۔ اس خیال پر اس کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بے ترتیب ہونے لگتی، جبکہ وہ تو اس پر ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ 20-25 افراد کے لیے روٹیاں بنانا اسے مار ڈالتا تھا۔ یہاں بھی نوری اس کی آسانی کے لیے زیادہ سے زیادہ روٹیاں تیزی سے خود ڈالتی تھی۔ وہ خواہ مخواہ اس کا انتظار کرنے لگی۔
وہ ماں کی تلاش میں اسی طرف چلا آیا. سلام کرنے کے بعد ان کے پہلو میں چارپائی پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. دلاویز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا. پوسکی کے سوٹ پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے سردی کی نرم دھوپ میں بھی اس کا وجیح چہرہ تپش سے سرخ ہو رہا تھا. گھنی مونچھیں اور شیپ کچھ زیادہ ہی گھنی ہو کر اسے اور بھی باروں پر جاذب نظر بنا رہی تھی. وہ شاندار سا شخص اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا. دلاویز کے سینے میں ہونک سی اٹھی. نجمہ یہ منحوس تو گھنٹوں چولہے پر ہی لگا دے گی اور ہمیں بھوک سے مار دے گی. نوری تو نہ جانے کہاں مر گئی ہے. تو اس کے ساتھ جلدی جلدی روٹیاں بنوا، میر سائیں بھوکے ہوں گے. جنت بی بی نے حکم جاری کرتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی. اس کے نازک ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی. وہ ٹری سے جا کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی. تبھی جنت بی بی کی ایک اور چنگھاڑ نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے. اب تک کھانا نہیں لائی؟ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی میں یہ سست کام چور ہمارے گلے پڑ گئی ہے. وہ کپ کپاتے ہاتھوں میں ٹرے تھامے ان کے پاس پہنچی. ملازمہ ٹیبل ان کے سامنے رکھ چکی تھی. وہ جھک کر پلیٹس رکھ رہی تھی. میر قاسم نے بے اختیاری سر اٹھا کر اسے دیکھا. گلابی رنگت کملا کر رہ گئی تھی. شربتی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی اور ریشمی گھنیری پلکوں کی باڑ میں جھلملاتی نمی پر نظر پڑتی اس نے نظریں چرا لیں. وہ کھانا لگا کر جا چکی تھی مگر اس کا دل اس کے اجاڑ حلیے پر جل کر رہ گیا. اس نے کتنے مہینوں سے دلاویز کی طرف جانے والے ہر خیال پر بھی پہرا لگا رکھا تھا. وہ جانتا تھا اس کے پیچھے وہ کیا کچھ سہ رہی ہوگی مگر بے بس تھا. اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. بھائی کھو دیا تھا لیکن اس کے لیے عزیز رشتوں کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا. مگر روبرو ہونے پر اس کی حالت دل کو مٹھی میں لے لیتی تھی. وہ سر جھکائے زہر مار کرنے لگا. اتنی جلدی کیوں ہاتھ روک لیا؟ کھانا اچھا نہیں لگا؟ جنت بی بی نے اسے پلیٹ سرکاتے ہوئے دیکھا تو فوراً ٹوکا. ایسی بات نہیں ہے، بس بھوک نہیں لگ رہی. میں آپ کی خاطر بیٹھ گیا تھا. وہ بس مردگی سے بولا. مجھے پتا ہے تمہیں پسند ہی نہیں آیا ہوگا. کم بخت پکاتے ہی اتنا بد ذائقہ ہے کہ حلق سے نہیں اترتا. انہوں نے نوالا پلیٹ میں پٹخا. وہ خاموشی سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بڑھ گیا. ہاتھ دھو کر ٹاول کی تلاش میں نظر دوڑا رہا تھا. تبھی دلاویز نے الکنی سے ٹاول اتارا اور اس کے پاس آ کے جتنی دیر ہاتھ پہنچتا رہا دلاویز اس کے سفید کتاز ہاتھوں کو تکتی رہی اور اسے مضبوط مگر نرم ہاتھوں کی گرمائش نہیں بھولی تھی. بھولا تو وہ بھی نہیں تھا اور اس کے دیکھنے کو بغور دیکھ رہا تھا مگر اس نے دلاویز سے کلام کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ اسے کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا. پچھلی قسموں اور وعدوں کا بوجھ ہی برداشت سے باہر تھا. کسی نئی امید کا جگنو دے کر محبت کی مزید تسلیل اسے گوارا نہیں تھی. محبت بھی وہ جو سینے میں ہی کہیں دفن ہو کر رہ گئی تھی. کہاں رہتے ہو یار؟ ایسے بھی کیا مصروفیت ہے کہ مہینے 2 مہینے میں گھر کا ایک چکر بھی نہیں لگا سکتے؟ ہمارا نہ صحیح تو اپنی محبوبہ کا ہی خیال کر لیا کرو. اب تو وہ تمہارے دل کے علاوہ کہ اس گھر کی بھی مکین ہے. میر ہاشم اسے کال ملا کر بڑی ترنگ میں بات کر رہے تھے. میری محبوبہ کی فکر چھوڑیں، یہ بتائیں آج کل آپ کس محبوبہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تنزیہ بولا. میر ہاشم کا کہا برجستہ تھا. ارے ہمارے ایسے نصیب کہاں، تم تو سب جانتے ہو. زندگی میں ایک ہی بارش کیا، وہ بھی لا حاصل رہا اور میں نے بھی تقدیر کا فیصلہ مان کر صبر کر لیا تھا. قسمت والے تو تم ہو، جسے چاہا وہ بن مانگے ہی مل گیا. خیر یہ باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ گاؤں کب آ رہے ہو؟ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے. کاش آپ کو احساس ہوتا کہ جو مل کر بھی حاصل نہ ہو اس پر صبر بھی نہیں آتا. وہ سوچ کر رہ گیا. ابھی آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے بہت سخت خفا ہوں. بہرحال جو بھی کام ہے وہ آپ کال پر ہی بتا دیجیے. وہ خفگی سے گویا ہوا. خیریت؟ خفا کیوں ہوں؟ میر ہاشم سخت بے چین ہوئے. مجھے خبر ملی ہے کچھ دن پہلے ملک شہباز اپنے گاؤں پہنچا تھا اور راتوں رات واپس بھی چلا گیا اور آپ وہاں ہوتے ہوئے بھی بے خبر رہے. آپ الرٹ رہتے تو وہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا. اس کے لہجے میں تعصب اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے. تم یقین کرو جانے میر، یہ کام بہت ہی خفیہ طریقے سے ہوا ہے، وگرنہ میں یہاں بے خبر نہیں بیٹھا. انہیں بھی سن کر غصہ تو بہت آیا تھا مگر سنبھل کر اسے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش میں صفائی دیتے ہوئے بولے. خیر تم غم نہ کرو، ایک بار وہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا مگر قسمت ہر بار اس کا ساتھ نہیں دے سکتی. اگلی بار اس نے یہاں آنے کی غلطی کی تو واپس نہیں جا سکے گا. وہ دعوے سے بولے. وہ نہ جانے کس بل سے نکل کر آیا تھا، اب تک تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کونے میں چھپا ہوا ہے جہاں میں نہیں پہنچ پا رہا. وہ بے چتاب کھا رہا تھا. اس معاملے میں ملک نواز نے تمہاری پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے حد سے زیادہ احتیاط برتی ہے. خیر کب تک چھپا کر رکھے گا؟ قرض تو اسے اتارنا ہی ہوگا. تم ٹینشن نہ لو اور گھر کا چکر لگاؤ. کوشش کروں گا، اس نے ہنکارا بھر کے موڈ میں جواب دیا. کتنے ہی بے شمار دن گزر گئے، اب اس نے دنوں کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ تو جیسے جینا ہی بھول گئی تھی. کسی مشین کی طرح آنکھ بند کیے روزمرہ کے کام نپٹاتی رہتی. ساس نندوں جٹھانی ان کے بچوں کی خدمت کرتی جاتی اور بدلے میں ملنے والی جھڑکیاں اور دھتکار قسمت کا لکھا سمجھ کر فراخ دلی سے سہتی. وہ فجر کی نماز ادا کرتی صبح کی چائے کے لیے ٹرالی گھسیٹتی ہوئی جنت بی بی کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر وہ نکھرا ہوا سا اسکائی بلو کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس صوفے پر براجمان تھا. 3 ماہ بعد شاید رات کے کسی پہر حویلی پہنچا تھا، اس لیے وہ بھی اس کی آمد سے بے خبر تھی. جنت بی بی چائے نماز پر طویل دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی.
آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ اس نے سلام کرنے کے بعد ٹرالی سائڈ پر لگا کر دھیمے سروں میں پوچھا۔ میر قاسم نے حسب عادت ہنکارا بھرا۔ وہ حکم ملتے ہی خاموشی سے کپ میں قہوہ انڈیلنے لگی، پھر چائے بنا کر اس کے سامنے پیش کی۔ کپ تھامتے ہوئے اس کے دل میں جانے کیا سمائی۔ اس نے کپ سمیت دلاویز کا ہاتھ تھام لیا اور بغور اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ اس کے مرمری ہاتھوں کا گلابی پن اور نرمی جلنے اور کٹنے کے باوجود بھی قائم تھی۔ تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر سب سے پہلے دل نے انہیں موتیے سے سجانے کی خواہش کی تھی۔ گلابوں سے بھی زیادہ حسین تحفہ ہاتھوں کے لیے موتیے سے زیادہ مناسب تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجے اور وہ اذیت کی انتہاؤں پر پہنچ گیا، پھر اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر پشیمان ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ کر کپ تھام لیا۔ دلاویز بے حس حرکت کھڑی تھی، پھر یکدم پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ٹرے لے کر کمرے کے دروازے پر پہنچی، پر اندر سے آنے والی آوازوں پر ٹھٹک کر باہر ہی رک گئی۔ بس میر سائیں، تم نے بہت اپنی منمانی کر لی، اب میں تمہیں اپنی مرضی نہیں چلانے دوں گی اور اگلے مہینے تک تمہاری شادی کروا کر رہوں گی، جنت بی بی نے حتمی لہجے میں کہا تو میر قاسم کا خوبصورت قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ اماں، ابھی تو مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں اور آپ شادی کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ اب تمہاری کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، ایک تو اس دنیا سے نامراد ہی چلا گیا اور لگتا ہے تمہاری اولاد اور ان کی خوشیاں دیکھے بغیر میں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کیوں کہیں جانے لگی؟ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی اور میری کیا، میرے بچوں کی شادیاں بھی دیکھیں گی۔ اس کی بھاری آواز ابھری۔ تم راضی ہو نا؟ پھر میں شادی کی تیاری شروع کر دوں؟ میر فیاض کی بیٹی بہت اچھی ہے، ان سے بات کر لیتی ہوں۔ وہ پرجوش ہوئی۔ دروازے کے باہر کھڑی دلاویز کا اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ میر قاسم نے آگے سے نہ جانے کیا جواب دیا، مگر وہ سن نہ سکی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پر سجانے لگی۔ وہ اس کی گہری نظروں کے حصار میں تھی۔ دلاویز کو اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں ماتم کا سما تھا۔ وہ چائے سرو کرنے کے بعد یوں ہی گمسم کیفیت میں کمرے سے نکل گئی۔ پھر سارا دن خود کو ضرورت سے زیادہ کاموں میں الجھائے رکھنے کے باوجود ذہن میں اس کی دوسری شادی کا ذکر پوری جزیات سے حاوی رہا۔ محبت پر جو تھوڑا بہت یقین باقی رہ گیا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ آنسو گاہے بگاہے پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار بھگو جاتے، جنہیں وہ بے دردی سے ہر بار دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر صاف کر دیتی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد میر قاسم کو چائے سرو کر رہی تھی، تبھی اس نے ماں سے نظر بچا کر سرگوشی کی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میرے روم میں آنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دلاویز نے اسے بے یقین نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے میر قاسم کا بلاوا اس گھٹن زدہ شب و روز میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند لگا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود بلایا تھا، وگرنہ دلاویز کبھی کبھار ہی اس کی موجودگی میں کسی ضروری کام کے لیے اس کے روم میں جاتی تھی۔ ابھی برتن دھونا باقی تھے اور اس کے بعد جو لوگ رات کو دودھ پینے کے عادی تھے ان کے کمرے میں دودھ کی گلاس پہنچانے کے بعد اس کا کام ختم ہو جانا تھا۔ وہ سارے برتن سمیٹ کر دھونے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں خود بخود تیزی آ گئی۔ برتن دھو کر فارغ ہونے کے بعد دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی اٹھ گئی۔ اس نے دودھ کے گلاس نوری کے ہاتھوں میں سب کے کمروں میں پہنچا کر گہری سانس لی۔ دھیمے قدموں سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میر قاسم کا روم مردانے کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے کمرے میں جانے سے پہلے رک کر کوریڈور کی دیوار پر لگے بڑے سے آئینے میں لاشعوری طور پر خود کو دیکھا۔ اپنے اجڑے بکھرے حلیے پر اسے شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ خود بخود ریشمی الجھے ہوئے بالوں کی لٹیاں سنوارنے لگے۔ پھر اس نے سر جھٹک کر یہ کوشش ترک کر دی اور دروازے کو دھیرے سے نوک کیا۔ یس، اندر سے میر قاسم کی گمبھیر آواز ابھری۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ لاک کر کے یہاں آؤ، وہ حکمیہ بولا۔ وہ بیڈ پر دراز ایک ہاتھ سر کے نیچے لگائے، دوسرے ہاتھ میں ریموٹ تھامے ایل ای ڈی پر نظریں جما کر ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہچکچاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بیڈ تک آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ میر قاسم نے اسے بیڈ پر اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یہ گمان ہوا کہ وہ بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز پاس آنی سن رہا ہوگا۔ سر دبا دو، آج سر میں بہت درد ہے۔ اس نے ریموٹ سے ایل ای ڈی آف کی اور ریموٹ دوسری طرف اچھال کر آنکھیں موند لی۔ اس حکم پر دلاویز کی جان پر بنائی۔ گلابی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے سر دبانے لگی۔ تم اس سب کا ہرگز یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ تم میری من چاہے بیوی کا مقام پالو گی۔ تمہیں اس منصب سے اسی دن فارغ کر دیا تھا جب تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ وہ اس کے بے رحم انداز پر بھونچ کی رہ گئی۔ میر سائیں، میرے بھائی کے گناہ کی سزا مجھے مت دیں، ہماری محبت کو اس دشمنی کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ وہ سسک اٹھی۔ میر قاسم کی قربت دلاویز کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کارگر ثابت ہوئی تھی، مگر یکایک اس کی بے رحمانہ سرکوشی نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ احساس دلا دیا کہ اس کے نصیب پر تنی سیاہ چادر کا سرکنا ناممکنات میں سے ہے۔ ماضی میں اس سنگ دل انسان کی خوبصورت آواز میں کیے گئے اظہار محبت کے لفظوں کی باز گشت کانوں میں گونجنے لگی۔ پھر اسے اپنے وجود کی کیچیاں سمیٹنے میں پورا ہفتہ لگا۔ اس پورے ہفتے میں نوری نے اس کی بہت خدمت کی۔ نوری کو وہ موم کی گڑیا جیسی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔
शहजादियों सा हुस्न रखती थी मगर गुरूर और तकब्बुर से पाक थी। जब भी बुखार का जोर टूटता तो नूरी उसकी हालत का सबब जानने की कोशिश करती मगर वो खाली खाली निगाहों से छत को घूरती या फिर आंखों पर बाजू रख लेती। फिर आखिर उसने नूरी की बेहद इस रात पर मीर कासिम से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर उस रात तक की सारी कहानी कह डाली। अब दिल को एक हमदर्द की बेहद ज़रूरत थी जिससे कह सुनकर वो अपना दर्द बांट सकती। नूरी को उस पर ढेरों तरस आया तो उसने प्यार से दिल आवेज का सर सहलाया। दिल बीबी, आप फिक्र मत करें, अल्लाह को राज़ी करें, एक ना एक दिन वो ज़रूर आप पर मेहरबान हो जाएगा, फिर अच्छे दिन भी आ जाएंगे। छोटे मीर साईं ने आपको पसंद किया था इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, बीवी का दर्जा दे दिया। अब आप अब भी उनके दिल में रोज़े अव्वल की तरह मौजूद है, वरना बड़ी सरकार तो किसी सूरत भी इस हक़ में नहीं है। फिर भी आपको वो मुकाम मिल ही गया क्योंकि कुदरत को यही मंजूर था। सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम ताज़ा और वो गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा तो आपको वही मुकाम देंगे जिसका उन्होंने आपसे वादा किया था। नूरी उसकी दिलजोई करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मीर कासिम की इनायतों ने ज़रा से दिनों में उसके चेहरे की खोई हुई रौनक वापस बख्श दी थी। कमलाए हुए चेहरे पर फिर से शादाबी ने छप दिखलाई थी। अब उसे सब घर वालों की झिड़कियाँ, उनका नारवां सलूक भी बुरा नहीं लगता। किसी और ने तो नहीं मगर नूरी ने इस तब्दीली को ज़रूर नोट किया था और उसे भी एहसास दिलाया था। उसने उस वक्त तो नूरी को टाल दिया मगर जब खुद को चोरी छुपे आईने में देखा तो हैरान रह गई। वो मीर कासिम के शहर जाने की सूरत में उदास तो होती मगर शिद्दत से उसकी वापसी की मुंतज़िर रहती, जो अब महीनों के बजाय दिनों में गांव का चक्कर लगाने की कोशिश में रहता था। आज मीर अरहम के साले सवाब के लिए हवेली में कुरान ख्वानी और मिलाद का इनकाद किया गया था। वो मुँह अंधेरे से पूरी हवेली में घन चक्कर बनी सारे इंतजामात निपटा रही थी। जब नूरी ने उसे पैगाम दिया तो वह खिल उठी क्योंकि वो अब तक हवेली नहीं पहुंचा था और यही बात उसे उदास कर रही थी। नूरी की इत्तला पर उसने इधर उधर देखा और चुपके से उसके कमरे की तरफ निकल आई। वो कमरे में दाखिल हुई तब ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था। वो ब्लैक शलवार सूट में मलबूस सामने खड़ा था। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। ठीक हूँ, मुझे याद कर रही थी। उसने उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर किया और उदास आंखें पढ़कर बोला। और दिलावेश ने इस बात में सर हिलाया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने पलट कर बेड पर पड़े ढेरों शॉपर्स में से एक शॉपर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है? दिलावेश ने हिचकिचाते हुए शॉपर थाम लिया था और इस्तफहामिया नज़रों से उसे देखा। तुम्हारे लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ये ड्रेस तुम अभी पहन लो। मीर साईं, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अम्मा को खबर होगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वो परेशानी से बोली। उन्हें मैं संभालूंगी, तुम फिक्र ना करो, उन्हें मैं संभालूंगा, मगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। फिर मेरी नाराज़ी सहल होगी। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। वो अजीब कश्मकश का शिकार थी, फिर भी उसकी नाराज़गी के ख्याल से नफ़ी में गर्दन हिलाती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मीर ने सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाई और मोबाइल पर अपने पिए को ज़रूरी हिदायत देने लगा। वो थोड़ी देर बाद कपड़े तब्दील करके ड्रेसिंग से बरामद हुई। ब्लैक कलर के प्रिंटेड कॉटन के स्टाइलिश सूट में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। मीर कासिम की नज़रों में उसी दिलावेश का अक्स चिलमिलाया जिसे एक नज़र देखते ही वो रांझा हो गया था। उसने मिरर के सामने खड़ी होकर अपने खुले रेशमी बालों को बैंड में मुकीद करने के लिए समेटा। वो कितनी ही देर मबहूत सा उसे देखे गया मगर फिर दिल में उमड़ते जज्बात को लगाम डालकर उठ गया और बरसी में शिरकत के लिए वहां से निकल आया। वैसे भी उनके यहाँ छोटे से काम में भी किसी बड़े सियासी जलसे का गुमा होता था। ये तो फिर भी मीर कासिम के भाई की पहली बरसी थी। सभी मेहमान रिश्तेदार उसकी आमद के मुंतज़िर थे। ऐसे ही मौक़ों पर तो वो बआसानी मुयस्सर होता था और चुटकियों में उनके रुके हुए काम निकलवा देता। उसके पीछे दिलावेश भी बाहर आ गई थी। वो दिल ही दिल में विद करती हुई बाहर निकली थी कि कम अज़ कम आज जन्नत बीबी या जरीना में से किसी की नज़र उसके नए सूट पर ना पड़े, वरना जो इज़्ज़त अफजाई हवेली की चार दीवारी तक महदूद थी बाहर से आने वाले मेहमानों की ज़बानी ज़देआम होकर उसके मैके तक पहुंच जाती। वो सारा वक्त उन लोगों से छुपती छुपाती दूर दूर ही रही। फिर भी एक बार जन्नत बीबी का सामना होने पर जी जान से लरस कर रह गई थी, मगर शायद उनका ध्यान कहीं और था और दिलावेज ने दुपट्टा भी सर से काफ़ी नीचे पेशानी तक लिया हुआ था और मेहमान भी बहुत ज़्यादा थे। सो भरी महफिल में जलील होने से बाल बाल बच गई। वो अब भी खौफजदा होने के बावजूद अकेली ही नूरी और बाकी मुलाजमाओं के साथ मिलकर लपक झपक बिखरा घर फुर्ती से समेट रही थी। शुमाइला भाभी सरदर्द का बहाना बनाकर मेहमानों के रुखसत होने के साथ ही सर बांध कर सो गई थी। जरीना, सफीना और हवेली की दीगर लड़कियों का घर के काम में हाथ बटाना उनकी शान के खिलाफ था। मीर कासिम ने उसे जल्द अज जल्द काम से फारिग होकर अपने रूम में पहुंचने के लिए पैगाम भेजा था, सो वो बिला तातुल काम में मसरूफ थी। रात तक वो बिल्कुल सही थी, मगर सुबह नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा संभालते ही उसका सर चकराने लगा। उसने गिरते पड़ते हुए नाश्ता तैयार कर लिया।
میر قاسم کو اس کے ہاتھ کے کچے پکے پراٹھے بھی دل و جان سے پیارے تھے، سو وہ ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے کے بعد سب سے نظر بچا کر اس کی طرف دل فریب مسکراہٹ اچھالتا ہوا مردانے کی جانب چلا گیا۔ اگرچہ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، پھر بھی اس ایک نظر نے اس کے جسم میں توانائی کی لہر دوڑا دی۔ اس کا جی متلا ہو رہا تھا۔ سالن بھونتے ہوئے یکدم وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ جنت بی بی اور شمائلہ نے تعجب سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی الٹیوں اور متلی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ چند گھنٹوں میں اس کی حالت خیر ہو گئی۔ وہ واش روم سے باہر نکلتے ہی صحن کے وسط میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ نازک اندام وجود پر لرزہ طاری تھا۔ نوری جھٹ گلاس میں پانی لائی اور اس کے منہ پر چھڑک کر ہوش میں لانے کی صحیح کرنے لگی۔ جنت بی بی پرسوچ نظروں سے اس کی حالت ملاحظہ کر رہی تھی اور ان کی جہاں دیدہ آنکھیں جلد ہی تصویر کا پس منظر جان گئیں۔ پھر وہ تیش کی عالم میں چارپائی سے اٹھی اور زمین پر بے سود پڑی دلاویز کی کلائی پکڑ کر نبض پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ پھر وہ پوری قوت سے چلانے لگی، بدذات، یہ تو نے کون سا گل کھلایا؟ میرے بیٹے کی پگ کو اچھال رہی ہے۔ مجھے تو تیرے چال چلن پر پہلے ہی شک تھا، مگر اب تو تصدیق ہو گئی ہے۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ انہیں تو اس پر کیچڑ اچھالنے کا جسے سنہرا موقع ہاتھ لگا تھا۔ وہ پیر سے جوتی اتار کر اسے بے تحاشا پیٹنے لگی۔ دلاویز کے نیم بے ہوش ناتواں وجود میں اپنے بچاؤ یا صفائی دینے کی بھی سکت نہیں تھی۔ جنت بیوی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ چیخ و پکار کے باعث گھر کے سبھی افراد وہاں پہنچ گئے، مگر چند ملازماؤں کے سوا کسی کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں جاگی تھی۔ شمائلہ اور زرینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ نوری بے بسی سے لب کچلتی اس کی درگت بنتے دیکھتی رہی۔ پھر ایک خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوندا اور وہ چپکے سے مردانے کی طرف جا کر میر ہاشم کو بلا لائی۔ بس کر دے اماں، وہ مر جائے گی۔ میر ہاشم لمبے لمبے ڈگ پھڑتے ہوئے آئے اور جنت بی بی کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا تھا۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں امیر؟ اس کمبخت نے کیسے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ تنفر سے بولی۔ اماں آپ ریلیکس کریں، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ نوری اسے اندر لے جاؤ، پانی وانی پلاؤ۔ وہ حکمیاں کہتے ہوئے ماں کو شانوں سے تھام کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب کی پرسوچ نظریں دلاویز کے وجود پر جمی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے سب قیاس آرائیاں کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ میر قاسم صبح کا نکلا، رات گئے حویلی پہنچا تھا۔ اس بار الیکشن جیتنے کے لیے اسے کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ مسلسل مختلف سکینڈلز کی زد میں رہنے کے باعث اس کا سیاسی کریئر ناکامی کی نظر ہونے کا خطرہ تھا۔ اس نے بیڈ روم میں پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر ڈریسنگ روم میں جھانکا، اس کے بعد واش روم کا دروازہ کھول کر بھی دیکھ لیا۔ دلاویز کو نہ پا کر وہ خاصا بدمزہ ہو گیا، جبکہ وہ رات ہی اسے تاکید کر چکا تھا کہ وہ اب اس روم میں رہے گی تاکہ گھر والوں کو بھی اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کا علم ہو جائے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب سو چکے ہیں اور یقیناً وہ بھی اس کی تاکید بھلائے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ حکم عدولی کرنے پر اسے بے تحاشا غصہ آیا، مگر بمشکل ضبط کرتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ باتھ لینے کے بعد مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پھر سگریٹ سلگا کر گلاس وال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فینسی مدھم لائٹس میں وسیع و عریض لان انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ لان کے منظر پر نظریں جمائے گہرے کش لیتا رہا، پھر پلٹ کر شرٹ پہننے اور سیدھا حویلی کے پچھلے حصے کا رخ کیا۔ دلاویز کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ خاصے جارحانہ انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چارپائی پر دیوار کی طرف کروٹ لیے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے اطمینان سے سوئے وجود کو دیکھ کر اسے پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ صورت سے آگے بڑھا اور چہرے پر رکھا اس کا بازو ہٹایا، مگر اس کے چہرے پر بنے نقش و نگار دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے نرمی سے دلاویز کا گال تھپ تھپایا۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میر قاسم نے اس کے بازو پر دباؤ بڑھایا اور دلاویز کے منہ سے درد بھری کراہ نکلی۔ دل، یہ سب کیسے ہوا؟ صبح تو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بولو، کس نے کیا ہے اور کیوں؟ دلاویز نے ہچکیوں کے درمیان پورا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے سنتا رہا، مگر اسے دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کے لیے وہ خود بھی ذمہ دار تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے دل کی بلا شرکت غیر مالک بن گئی تھی، مگر اب ہر دم سر جھکائے صبر سے حویلی والوں کا ہر ظلم سہتی، مگر اف تک نہ کرتی۔ اس لیے وہ اور بھی زیادہ عزیز تر ہو گئی تھی۔ اس کی ہمدردی پا کر بھی کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہ نکالتی، اور یہی اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی تھی۔ میر قاسم کو اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہوا۔ گزرا دن جس قدر خوفناک ثابت ہوا تھا، صبح اتنی ہی روشن اور چمکدار تھی۔ سورج کی روشنی روشن دان سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھ روشنی بڑھنے سے فوراً کھل گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر میر قاسم کی طرف دیکھا، جو گہری نیند میں تھا۔ وہ نیند میں ہوش سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نیند خراب کرنے کی ہمت تو بہرحال اس میں نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے جاگ جانے کا انتظار کرنے لگی۔
نیند سے جگانے پر غصہ نہ ہو جائے اسی خیال سے وہ اسے جگاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ اس نے کافی دیر بعد نیند میں ڈوبی آواز میں ہنکارا بھرا مگر آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی۔ اس کے نیند میں مست پرجلال چہرے کو دیکھتے ہوئے دلاویز نے اسے دوبارہ نہیں چھیڑا، بس چپ چاپ اسے تکتی رہی۔ میر قاسم کو اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرا دیا۔ گڈ مارننگ سونا سائیں، آئی لو یو سو مچ۔ وہ وش کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر تکیے کی سائڈ سے سگریٹ کیس اٹھا کر سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلگایا۔ ویری گڈ مارننگ اینڈ آئی لو یو ٹو، مور دین یو، وہ چہکی۔ ریئلی؟ میر قاسم نے بھویں سگیڑی۔ یس، اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ ابھی بھی چاہتی ہو مجھے، اتنے کٹھن وقت سے گزرنے کے بعد بھی؟ وہ اپنے پچھلے رویے کی سختیوں اور گھر والوں کے سلوک کے باوجود اس کی سادگی پر نادم ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ جو محبت کی تڑپ کو جانتے ہیں ان پر وقت بے رحم بھی ہو جائے تب بھی محبت کی شدت کو کم نہیں کر سکتا، مگر یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کسی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی جب مجھ سے سچ میں محبت کرنے لگیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وہ بلا کی سنجیدگی سے اسے جتاتے ہوئے حیران کر گئی۔ وہ پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ دلاویز نے اس انداز سے اس کی کہی بات گھما پھرا کر اسے جتائی کہ وہ پائے کا پولیٹیشین اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ میری سوچ سے بھی بڑھ کر نایاب نکلی ہو تم، اور کیا کہا کہ میری محبت سچی نہیں ہے؟ میں ابھی بتاؤں تمہیں کہ میری محبت کتنی سچی ہے؟ میر نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بالکل نہیں، دلاویز نے کھلکھلاتے ہوئے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر میری محبت میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوتا تو اب تک تم زمین کے اوپر نہیں ہوتی۔ میں نفرت اور محبت دونوں میں حد سے گزر جانے کا قائل ہوں۔ وہ شوق ہوتے ہوئے آخر میں سنجیدگی سے بولا، جانتی ہوں، اس لیے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ وہ گلا کھنکھاڑتے ہوئے بولی۔ حاضر سائیں، حکم کریں، وہ فدیانہ انداز میں بولا۔ کیا آپ میرے لیے میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ دلاویز نے آج ہمت کر کے یہ بات کہہ دی۔ جب سے اس کے رویے میں تبدیلی آئی تھی تب سے ہی وہ اس موقع کی تلاش میں تھی، اور آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا دل، میں اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اس لیے یہ ذکر دوبارہ مت کرنا۔ دل، اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے تنبیہ کی۔ کیا آپ میری محبت میں انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میں نے ان کے بدلے کی سزا بھگت لی ہے، اور ان کے لیے بھی گھر سے دور چھپ چھپا کے رہنا کسی سزا سے کم نہیں ہے؟ فیصلے میں بھی تو یہی طے ہوا تھا کہ ہماری شادی کی صورت میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر کیوں آپ ضد چھوڑ نہیں دیتے؟ اس نے دوبارہ اس کا بازو تھام کر منت کی۔ میر قاسم نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ دل، پلیز، میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی تیسرے بندے کے لیے میری بیوی مجھ سے بحث کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار بال نمودار ہو چکے تھے۔ دلاویز اس کے بدلتے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا دل دلاویز کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اداس ہوا۔ دن نکل آیا، سب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمایا اور نظر ملائے بغیر جواب دیا۔ رکو، تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم کام کرو، اور ویسے بھی جو خوشی تم نے مجھے دی ہے اس کے بعد تو میں ہرگز تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں اماں سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے دروازے کی سمت بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر بولٹ نیچے گرا دیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی نکل آئی تھی، مگر صحن کے آخری سرے پر تیوری پر بل ڈالے کھڑی جنت بی بی کو دیکھ کر اس کا دم خشک ہو گیا۔ اس نے میر قاسم کے لمبے چوڑے مضبوط وجود کے پیچھے خود کو چھپا لیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے جھجک کا شکار ہوا، مگر پھر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی، لیکن وہ فوراً سے پیشتر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ اسے دلاویز کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر جنت بی بی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کا کھلتا رنگ روپ دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا تھا، مگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی، اس بات کا اندازہ وہ نہیں کر سکی تھی۔ میر قاسم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ انہیں تسلی سے سمجھانا چاہتا تھا۔ جنت بی بی سکتے کی کیفیت میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اماں، اس طرح رو کر مجھے گنہگار مت کریں، آپ میری اولاد کھلانا چاہتی تھی نا، اب وہ کسی اور سے جنم لے یا دلاویز سے، دلاویز اس کی ماں بنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ مجھے اپنے بیٹے کے قاتلوں کے بطن سے تمہاری اولاد ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی دغا کرو گے، اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے اپنا وارث پیدا کرو گے۔ تم اس گھر کی ملازمہ، حتیٰ کہ کسی راہ چلتی فقیرنی کو چن لیتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنی اذیت تم نے مجھے اس حرکت سے پہنچائی ہے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میرے بیٹے کے قاتل کو گھر والی کا درجہ دے دیا۔ وہ باقاعدہ دہائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، ورنہ اب تک اسے اس کے حقوق سے محروم رکھا تھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔
جھوٹ مت بولو، اپنی کمزوری کو اماں کی خواہش کا نام مت دو. اس کے حسن کے آگے تمہارے خون کا رنگ پھیکا پڑ گیا. تم نے اپنے بھائی کی لاش پر سیج سجا لی. کہاں گیا وہ میر قاسم جو بنی میں لڑکی لینے کے بعد بھی بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا عزم رکھتا تھا؟ اس لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. تف ہے تم پر. زرینہ زہر خند میں لہجے میں بولی تھی. وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور ان سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا. ان کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور نظریں سرسبز لان میں کھلتے تازہ پھولوں پر تھیں. زرینہ کے الفاظ اس کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چبھے تھے. گو کہ عام حالات میں کسی میں بھی اس سے اس لہجے سے بات کرنے کی جرت نہیں تھی، مگر جب سے میر ارحم کا قتل ہوا تھا اس کا برتاؤ سب کے ساتھ نرم ہو گیا تھا. جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. اس ڈائن کے روپ رنگ نے میرا دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا. میر قاسم، آج سے میں تمہارے لیے مر گئی. چلے جاؤ، اس لڑکی کو لے کر حویلی سے چلے جاؤ. میں نے میر ارحم پر صبر کر لیا، تم پر بھی کر لوں گی. وہ ایک دم آنکھیں خشک کرتے ہوئے کٹھور لہجے میں بولی اور اسے الٹی چھری سے ذبح کر گئیں. میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. میں نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کی خواہش کو پوری کرنے کی غرض سے کیا. میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا. آپ چاہتی ہیں اسے حویلی والی کا درجہ نہ ملے تو نہیں ملے گا، مگر اس کے وجود میں پل رہی زندگی کو میری اولاد کا درجہ تو آپ کو دینا ہوگا. میری اولاد کے دنیا میں آنے تک اس کا حق رہنے دیں. اس کے بعد بچے کی دیکھ بھال آپ خود کیجیے گا. دلاویز کو اس پر حق جتانے کا حق بھی نہیں دوں گا. اس نے پلٹ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا. دونوں ماں بیٹی نے بوکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. میر سائیں، سوچ لو اپنی زبان پر قائم رہو گے؟ زرینہ کی پاردار آواز کمرے کی فضا میں گونجی. آپ کو اپنے خون پر بھی بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے بولا. مجھے بالکل بھروسہ ہے. میرا بیٹا اپنی بیوہ ماں کا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا. میر سائیں، وعدہ کرو تم اب کبھی اس لڑکی کو ہماری برابری پر نہیں لاؤ گے. میرے بیٹے کے قاتل کے خون کو ماتھے پر نہیں سجاؤ گے. جنت بی بی اس کا بھاری ہاتھ تھام کر رکت آمیز لہجے میں بولی. وعدہ کرتا ہوں. وہ ان کا ہاتھ دبا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کمرے سے ہی نہیں حویلی سے بھی نکلتا چلا گیا. ہر بار کی طرح قسمت نے اس بار بھی اس جیسے طاقتور مرد کو چاروں خانے چت کر دیا تھا. اس بار بھی محبت میں کیے گئے وعدوں کے آگے خونی رشتوں کے تقاضے بازی لے گئے تھے. جنت بی بی اور زرینہ کو اس کے وعدے سے تسکین ملی تھی. وہ گہری سانس کھینچ کر تسبیح پڑھنے لگی. دلاویز کو اس کے بے رحم فیصلے کی خبر لگی تو وہ رو پڑی. اللہ کے حضور اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی. اپنی آزمائشوں کے اختتام کے لیے گڑ گڑائی. مگر ہر دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا. اس کی صدائیں بھی عرش سے خالی لوٹ رہی تھی. دن پر دن گزر کر مہینوں میں بدل گئے مگر وہ مڑ کر نہیں آیا. وہ ہر آہٹ پر کان لگائے رکھتی مگر اس کے قدموں کی چاپ سے محروم ہی رہی. اس کی کال آتی، جنت بی بی زمانے بھر کی باتیں کرتی اور وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹتی رہتی. زرینہ نے خاص طور پر ان دنوں اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا. سارا دن اسے کمر ٹکانے کا موقع نہیں دیتی. بیجا پڑنے والی مار اور گھر کے کاموں کی زیادتی نے اس کا حشر کر دیا تھا. وہ 5 مہینے بعد اس کے روبرو کھڑی تھی. تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے باعث اس کا وجود کمزوری کے باوجود بھی پرکشش محسوس ہو رہا تھا. میر قاسم کے قدم والہانہ اس کی طرف بڑھے مگر اس کی آنکھیں اسے پہچاننے سے انکاری تھیں. وہ زردی گھلی رنگت، خشک لبوں اور الجھے بالوں والی دلاویز تو نہیں تھی جسے پہلی نظر میں آسمان میں کھلے چاند کی ٹھنڈی چاندنی تلے اپنا جیون ساتھی منتخب کیا تھا. اس کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی اور پورے جسم میں سرائیت کر گئی تھی. وہ آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر قیمتی سن گلاسز لگائے، اونچے پورے قد کے ساتھ کسی ریاست کا راجکمار لگ رہا تھا. دلاویز نے اسے اچانک دیکھنے پر نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا. اس کا دل ویران آنکھوں میں دھڑکنے لگا تھا. مگر اسی پل میر قاسم کی نظر سامنے سے آتی ہوئی زرینہ پر اپنا وعدہ یاد آ گیا. اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی. وہ نگاہوں کا زاویہ بدل کر اجنبیت سے آگے بڑھ گیا. اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی. وہ آنکھوں میں آئی نمی پلکیں جھپک جھپک کر اندر اتارنے لگی. اسے حویلی میں آنے کے بعد اس کام میں مہارت حاصل ہو چکی تھی. پوری حویلی سنسان پڑی تھی. سرد موسم کے باعث ڈنر کرتے ہی سب اپنے گرم کمروں میں جا چکے تھے اور وہ میر قاسم کے انتظار میں کوریڈور کی دیوار کے ساتھ رکھے خوبصورت دیوان پر پاؤں سمیٹے بیٹھی اب اونگھنے لگی تھی. مگر انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. جب خنک ہوا کا جھونکا دیوار سے ٹکرا کر اس کے وجود کو چھو کر گزرتا تو نیند بھگ سے اڑ جاتی. تھکن سے چوٹ جسم پر کپکپاہٹ تاری تھی. گھڑی کی سوئیاں 12 سے نکل کر 1 کے ہندسے کو چھو رہی تھی. تب وہ شانے بے نیازی سے چلتا ہوا اندر آیا مگر سامنے ہی دلاویز کو نیند کے جھونکے لیتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ نیند میں اس طرح بیٹھی ہوئی بے حد معصوم لگ رہی تھی
وہ کتنے ہی پل بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر نزدیک پہنچ کر 2 انگلیاں اس کی پیشانی پر رکھ کر اس کے سر کو اونچا کیا۔ اس کے چھونے پر دلاویز نے آنکھیں کھول دیں۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے دلاویز کی آنکھوں میں جھانک کر مدھم آواز میں استفسار کیا۔ اس کی نیند سے بوجھل پلکوں میں دل کی دھڑکنیں الجھی جا رہی تھی۔ وہ شدت بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کھانا کھائیں گے تو لے آؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کھانے میں کیا ہے؟ اس نے پلٹنے کے بعد دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بھنڈی فرائی، دال اور کباب بھی ہیں۔ وہ کہیں ڈنر پر انوائٹڈ تھا، پھر بھی کچھ دیر اسے پاس رکھنے کی خاطر اسے بہانہ مل گیا تو وہ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولا، بھوک تو لگی ہے، ایسا کرو بھنڈی اور دال لے آؤ۔ کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا کھانے کو۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ہاتھ سے دروازہ کھول کر ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کھانا سینٹر ٹیبل پر سیٹ کرنے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل کر ٹہلنے لگی۔ جنت بی بی نے میر قاسم کی موجودگی میں اس کے کمرے میں جانے پر سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ غرض کی ضرورت کے تحت بھی باہر کھڑی رہے مگر اندر نہیں جا سکتی۔ اس نے کھانے سے فارغ ہو کر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی بیل کا بٹن پش کیا تو وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے بیل کو پٹکا اور خود دلاویز سے چائے کا کہنے کے لیے باہر نکل آیا تو اسے وہاں موجود پایا۔ برتن لے جاؤں؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر الرٹ ہو گئی۔ وہ ہنکارا بھر کر واپس اندر چلا گیا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے برتن سمیٹ کر ٹرالی گھسیٹتی واپس چلی گئی۔ وہ اسے تکنے میں اس قدر محو تھا کہ چائے بھی بھول گیا۔ اس کے جانے کے بعد پھر سے چائے کا خیال آیا تو جھجلاتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف پہنچا۔ وہ چولہے کے سامنے بیٹھی اس کی پلیٹ میں سے بچا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ اسے ڈھیروں تعصب نے آ لیا۔ وہ پتہ نہیں کیسے بھول گیا تھا کہ جب وہ یہاں موجود ہوتا تو دلاویز صرف اس کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی تھی، سو اس کے انتظار میں اب تک بھوکی بیٹھی تھی۔ وہ اس پل خود کو ملامت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پھر اس کا دل ہمیشہ کی طرح بغاوت پر اتر آیا تھا اور اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ نزدیک پہنچ کر اس کے سامنے 2 زانو بیٹھ گیا، پھر چنگیری میں پڑی روٹی توڑ کر نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ دل نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ نوالا اس کے لبوں کے نزدیک لے گیا۔ اس نے اسی حیرانی کے عالم میں ذرا سا منہ کھولا۔ میر قاسم نے اسے نوالا کھلانے کے بعد دوسرا نوالا تیار کیا۔ دلاویز نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، پھر بے اختیار اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ اس کی نگاہیں مسلسل میر قاسم کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ یا اللہ، اس شخص کے کتنے انوکھے روپ ہیں۔ میں کس کس انداز کو دل میں بساؤں؟ کبھی تپتے سورج کی مانند جلا کر بھسم کر ڈالتا ہے اور کبھی دل کے زخموں پر ابر کرم کی ٹھنڈی پھوار بن کر برستا ہے۔ اس نے بے بس ہو کر سوچا۔ میر قاسم نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ دوبارہ نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ پیٹ بھر جانے پر دل نے اسے اشارے سے روک دیا۔ ٹھیک سے کھا لو ورنہ رات میں دوبارہ بھوک لگے گی۔ پیٹ بھر گیا اور مجھے بار بار بھوک نہیں لگتی۔ میرا انتظار مت کیا کرو، جلدی کھا لیا کرو۔ وہ فوراً ہی اسے تاکید کرتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس کے شاندار سراپے کو دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کھانا بھی مردانے میں ہی کھا لیتا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں ڈسٹنگ کر رہی تھی جب حویلی میں شور سا اٹھا۔ ہر طرف ہلچل سی مچ گئی۔ نوری، یہ شور کیسا ہے؟ اس نے سامنے سے آتی نوری سے استفسار کیا۔ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر آپ کے بابا آپ سے ملنے آئے ہیں مگر گارڈز انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ چھوٹے میر سائیں بھی ابھی اپنے کمرے میں ہی ہیں، آپ جلدی سے گیٹ پر جائیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے مل لیں۔ نوری نے رازداری سے اسے آگاہ کیا۔ اطلاع ملنے کی دیر تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ گرتی پڑتی اپنی حالت کو نظر انداز کیے حویلی کی گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہ ڈرائیو وے تک پہنچ گئی تھی۔ جالی دار آہنی دروازے کے اس پار ملک نواز کی نظریں بیٹی کی نظروں سے ملی تو بے اختیار آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ ایک بار پھر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ خبردار دل، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم میری زندگی سے باہر نکل جاؤ گی۔ میں تمہیں مشروط طلاق دیتا ہوں۔ میر قاسم بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ عقب سے بلند آواز میں دھاڑا۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا دلاویز کے قدموں کو زنجیر کر گئے۔ وہ تڑپ کر پلٹی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔ میر سائیں، صرف ایک بار مجھے میرے بابا سے ملنے دے، اس کے بعد زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کی کلائی کو سختی سے جکڑ لیا۔ شاید میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر سے دہرا دیتا ہوں یا پھر طلاق دے دیتا ہوں۔ اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے سرد لہجے میں بولا۔
دلاویز نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بے بسی سے ملک نواز کی طرف دیکھ کر بلک اٹھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میر قاسم دشمنی اپنی جگہ، مگر ایک باپ کی بے بسی کو سمجھنے کی کوشش کرو، کل تم بھی اس رتبے پر فائز ہوگے۔ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو، ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملنے دو۔ ملک نواز ٹوٹے ہوئے لہجے میں بے ربط بولے، تم جن قدموں پر آئے ہو انہیں پر واپس لوٹ جاؤ، ورنہ اپنی بیٹی کی لاش کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے شوٹ کر دوں گا، مگر تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ وہ دہشت ناک لہجے میں غرایا تھا۔ ملک نواز نے خوفزدہ ہو کر نفی میں گردن ہلائی، پھر پشت پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو وہ کہہ رہا ہے صرف دھمکی نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ان کو جاتا دیکھ کر دلاویز کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میر قاسم اسے بازو سے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کا بھرپور تھپڑ دلاویز کا دماغ ہلا گیا۔ میں نے صرف تمہاری خاطر، تمہاری خوشی کے لیے اس قاتل کو معاف کر دیا، کیونکہ تم نے میری محبت کی حد جاننے کی فرمائش کی تھی۔ تمہارا کہا نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں تمہیں اس کی موت کے دکھ سے نہیں گزارنا چاہتا تھا، تمہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، لیکن تم نے میرا بھرم رکھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ تم میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر میری عزت کو نیلام کر رہی تھی۔ اگر چاہتی تو مجھ سے اجازت بھی لے سکتی تھی، پر تم نے اپنے خون کے سامنے مجھے کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ میرے ملازموں کے سامنے میرے دشمن سے ملاقات کے لیے تماشا لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ میرے بابا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منکشف ہونے پر حیران رہ گئی، پھر تڑپ کر اپنی صفائی میں لب کھولے۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ تمہیں فیصلے کا اختیار دیا تھا، پھر بھی تم اس کمرے تک اپنی مرضی سے آئی ہو، تو آج کے بعد کبھی اس سے یا اس گھر کے کسی بھی فرد سے خواب میں بھی ملنے کا نہیں سوچو گی، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ اسے بولنے سے باز رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر غضبناکی سے گھرایا۔ سزا وہ نہیں تھی جب تک تمہیں ملی، تمہاری سزا اب شروع ہوگی جو صرف میں تمہیں دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غصہ کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا تو دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اسے اپنی جذباتیت پر ملال ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس کے کہنے پر شہباز کو معاف کر سکتا تھا تو تھوڑا صبر سے کام لینے پر اس گھر تک جانے والا راستہ بھی کھول سکتا تھا، مگر وہ جلد بازی میں اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھی تھی۔ وہ رات کے 2 بجے اس یقین کے ساتھ بکھرا ٹوٹا ہوا سا گھر لوٹا تھا کہ وہ بھی اب تک اپنی جائے پناہ میں مقید ہو چکی ہوگی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی عزیز جان ہستی پر ہاتھ اٹھایا تھا، غلطی پر ہی صحیح، غصے کے سبب اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ بات اس کے دل کو جلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی سرخی صرف رچے کی ہی نہیں بلکہ ان میں ملال کی بھی آمیزش تھی، اپنے محبوب کو دانستہ اذیتوں سے گزارنے کا ملال، اسے بے شمار عہد و پیما کرنے کے بعد تکلیف دہ زندگی دینے کا ملال، اور نہ جانے کیا کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے اس کی روشن آنکھوں سے ہر دم پھوٹتی روشنی کو ماند کر دیا تھا۔ دلاویز کا آنسوؤں سے تر چہرہ ایک پل کے لیے بھی اس کے تصور سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی غیرت اور مردانگی کے آگے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنا اس رشتے کو لے کر حساس تھا، اتنے ہی معاملات بگڑتے جا رہے تھے، اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی حالات کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا تھا۔ اسے درد دینے کے بعد مداوا نہیں کر سکتا تھا، منا نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک کے ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ آنکھوں میں ایک بار نمی اترتی، مگر اس کی انا نے ایک بار بھی پچھتاوے کو اس کے دل میں گھر نہیں کرنے دیا تھا۔ اس نے گھنٹہ بھر وہاں بیٹھ کر اسموکنگ کرنے کے بعد بے دلی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ حویلی کے ڈرائیو وے پر پہنچ کر گاڑی پارک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ دروازہ کھول کر بوجھل دل سے باہر نکل آیا۔ ملازم نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کل سے اب تک تمہارے کمرے میں بند سوگ منا رہی ہے۔ وہ تمہاری شہ پر ہی منمانی کرتی ہے، تم نے اسے سر پر چڑھا لیا۔ تم بس اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہو۔ کل گھر بھر کے سامنے تماشا بنایا، آگے دیکھنا کیسے ہمیں 100 رنگ دکھائے گی۔ تم ضرور ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو، وگرنہ اس میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ میرے بلاوے پر بھی باہر نہیں آتی۔ جنت بی بی اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی شروع ہو گئی۔ وہ اس کے انتظار میں اب تک لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زرینہ اور شمائلہ نے ان کو خوب بھڑکایا تھا، کیونکہ وہ براہ راست میر قاسم سے بات نہیں کرتی تھی۔ اسے ان کا اس وقت شکایت کرنا بے حد ناگوار گزرا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو، وگرنہ وہ کب کام سے جی چراتی ہے، دن بھر کسی نہ کسی کام میں ہی لگی ہوتی ہے۔ مانتا ہوں وہ یہاں اسی لیے لائی گئی ہے، مگر اس وقت جس حالت سے وہ گزر رہی ہے اسے تھوڑی سی رعایت کی ضرورت ہے۔ وہ سرد مگر دھیمی آواز میں بولا، تم میرے سامنے اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ وہ سیخ پاں ہوئی، تم نے ثابت کر دیا ماں کی محبت پر بیوی کا عشق غالب آ گیا ہے۔ ایک کام کرو، مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں کھا کر مر جاتی ہوں تاکہ میری آنکھیں اسے اس گھر میں منمانی کرتا نہ دیکھ سکیں۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں نے صرف حقوق العباد کی خاطر آپ کو سمجھانا چاہا تھا۔
مگر آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہیں، پھر بھی آپ کی غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں میں بے پناہ وحشت لیے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دلاویز بھوک اور پیاس سے بے خبر بخار کی شدت سے نڈھال سوئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دلاویز کے وجود سے لپٹا کمفرٹر کھینچ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جا گئی اور بدحواسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر قاسم نے ایک بار پھر اپنے دل کو پتھر بنا لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا لیا اور باہر لے آیا۔ تم صبح تک یہاں سے نہیں ہلو گی اور صبح ہوتے ہی روٹین کے سارے کام کرو گی۔ میں تمہیں اس گھر میں سجانے کے لیے نہیں لایا، تم اپنے بھائی کے جرم کی سزا بھگتنے آئی ہو۔ پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم سکون کی نیند سو سکتی ہو، پیٹ بھر کر کھا سکتی ہو یا اپنی مرضی سے جی سکتی ہو؟ اس نے بلند آواز میں بولتے ہوئے اسے دیوان پر گرانے کے انداز میں بٹھا دیا، پھر ایک سخت جتاتی ہوئی نظر دالان میں کھڑی جنت بی بی پر ڈال کر پلٹ گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ اپنے کمرے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ آخر کب تک بے نیاز بنا رہتا؟ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ یکٹک سفید ٹائلز کے فرش کو گھو رہی تھی۔ اپنی قسمت سے اس قدر نالاں تھی کہ اب دعا میں بھی اس کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی بے حس و حرکت بیٹھی رہی، مگر آنکھیں اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان سے آنسو روا تھے۔ اٹھو، وہ ذرا سا جھک کر بھاری آواز میں بولا اور آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی۔ دلاویز کے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ سر اٹھا کر سانس روکے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی براہ راست اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا طلسم ٹوٹا اور وہ بغیر پس و پیش کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس دشمنی دل کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ عشق کی یہ کون سی منزل تھی کہ جب وہ روبرو ہوتا تو وہ ہر ستم بھلا کر اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسے نکاحت کی وجہ سے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میر نے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا اور اسے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے تک لے آیا۔ اس نے دلاویز کو پلنگ پر لیٹنے میں مدد کی تھی، پھر لحاف اس کے اوپر پھیلا کر کمرے کی لائٹ آف کی اور واپس چلا گیا۔ موسم سرما کی تیز طوفانی بارش پورے گاؤں کو جل تھل کر رہی تھی اور وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہے تھے۔ وہ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور ایسا گیا کہ دلاویز کی حسرت دید کو ترستی آنکھیں نامراد ہی رہ گئیں۔ وہ ہر آہٹ پر لپکتی، ہر آواز پر کان لگاتی، اس کے انتظار میں ہر دم آس لگائے بیٹھی رہتی، مگر وہ اس کے لیے سراب بن گیا تھا اور سراب کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ہم جتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مقدر ٹھہرا تھا، پھر بھی وہ تشنہ دل رہ گئی تھی۔ بہت دیر لگی اسے یہ سمجھنے میں کہ وہ سزا میں اپنی جدائی دے گیا تھا۔ رات کے آخری پہر اس کے پہلو میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی حالت کے پیش نظر نوری اس کے ساتھ ہی کمرے میں سو رہی تھی۔ نوری، دلاویز نے تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں اسے پکارا تو اسے 3 بار پکارنے پر نوری کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا بی بی؟ اس نے گہری نیند سے جاگنے کے باعث بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر دلاویز کے چہرے کے تکلیف دہ تاثرات پر اچھل پڑی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے نوری، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ دل بی بی، آپ صبر سے کام لیں، میں 2 منٹ میں زیتون اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ عجلت میں دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹی۔ آپ اجازت دیں تو چھوٹے میر سائیں کو بھی فون کر دوں؟ ان کا نمبر میں کریم ملازم سے پوچھ لوں گی، آپ دیکھنا وہ بھاگے چلے آئیں گے۔ ایسا مت کرنا نوری، میرے صبر کی توہین ہو جائے گی۔ وہ میرا صبر آزما رہے ہیں، میں بھی ان کی آزمائش پر پورا اترنا چاہتی ہوں۔ میرے گلے میں محبت کا توق ڈال کر انہوں نے دشمنی نبھائی تھی، انہوں نے اپنا فرض نبھایا، میں اپنا فرض نبھاؤں گی۔ لگتا ہے اب میری سزا ختم ہو جائے گی اور یہاں سے ان کی سزا کا آغاز ہوگا۔ میں اس سزا میں تنہا جلی ہوں، انہیں بھی تنہا جلنا ہوگا۔ مجھ سے آخری بار مل لیں گے تو انہیں صبر آ جائے گا، مگر میں نہیں چاہتی انہیں کبھی صبر آئے، وہ بھی میری طرح آخری سانس تک تڑپتے رہیں۔ ایسا مت بولیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں اماں کو لے کر آتی ہوں۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بھیگی آواز میں بول کر خاموش ہو گئی۔ اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ نوری نے ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر نزدیک آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر تسلی دی اور دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی حویلی کی پرانی ملازمہ کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ صبح کاذب کے وقت اس کے کمزور وجود نے پیارے سے صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن مناسب خوراک نہ ملنے اور اندرونی پیچیدگیوں کے باعث اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی۔ بی بی سرکار، آپ ایک بار چل کر اس کی حالت دیکھ لیں، مجھے نہیں لگتا وہ بچ سکے گی۔ زیتون اماں پریشانی کے عالم میں جنت بی بی کے کمرے میں آئی تھیں۔ اس منحوس کو کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، کیوں بلا وجہ مجھے تنگ کرنے آ گئی ہو؟ جا کر اپنا کام کرو۔ انہوں نے بیزاری سے زیتون کو جھڑکا، وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ واپس چلی گئی۔ آپ اجازت دیں تو میں اسے دیکھ آؤں، اگر واقعی مرمر آ گئی تو چھوٹے میر سائیں کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے سر پر تو ویسے بھی حقوق العباد سوار ہیں۔ شمائلہ جو ان کے سر میں مالش کر رہی تھی ہاتھ روک کر تنزیہ بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لو، مگر اسے زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا پیدا کر لیا، اب تو اس کے قدم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ بیٹی ہو جاتی تو میر سائیں کو دوسری شادی پر زور دے کر راضی کر ہی لیتی،
لیکن وہ یہاں بھی جیت گئی۔ جنت بی بی نے بڑبڑاتے ہوئے سختی سے تاکید کی۔ شمائلہ سر ہلاتے ہوئے چلی گئی مگر کچھ ہی دیر میں الٹے پیروں واپس آ گئی۔ اماں اس کی حالت واقعی بہت خراب ہے، ہمیں اسے لازمی ہسپتال لے جانا ہوگا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسے خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اچھا دیکھو میر ہاشم کو بلواؤ، تم دونوں سے ہسپتال لے جاؤ مگر خیال رہے میر سائیں کو ابھی خبر نہ ہو۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادل ناخواستہ اجازت دیتے ہوئے تنبیہ کی۔ جب نوری نے شمائلہ کی مدد سے اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا تب وہ ہوش میں تھی۔ چھوٹے میر سائیں کو اب تک کسی نے اطلاع نہیں دی ہے اور بی بی سرکار نے بھی سب کو انہیں بتانے سے منع کیا۔ آپ ایک بار کہہ دیں میں چپکے سے انہیں فون کر دوں گی۔ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں پر رشتوں کے آگے مجبور ہیں، مگر آپ کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نوری نے اس کی چادر درست کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں، دلاویز نے مختصراً کہا۔ اس کی شربتی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نوری نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ دلاویز کے لبوں کو زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہیں؟ اس نے پھر سرگوشی کی۔ یہی میرا نصیب ہے، انہیں کہہ دینا نوری، میں نے انہیں اپنا خون معاف کر دیا۔ دلاویز کی آواز میں درد بول رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں موند لی۔ نوری اس کا سر سہلاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر میر ہاشم نے فکرمندی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میر قاسم علی رات پارٹی ادھوری ہی چھوڑ کر گھر چلا آیا۔ سارا دن نہ جانے کیوں بار بار اس کا ذہن بھٹک رہا تھا، جو دل اس کی یاد پر خود ساختہ پہرے لگائے بیٹھا تھا، اور وہی دل بات بے بات اس کی باتوں، اس کی ہنسی، اس کی آواز میں کھوئے جا رہا تھا۔ پارٹی میں رنگ ہی رنگ، نور و سرور کا طوفان معجزن ہونے کے باوجود بھی اس کے بغیر سارا منظر پھیکا نظر آ رہا تھا۔ وہ پورا دن اپنے گرد بے شمار لوگوں کی موجودگی میں بھی دلاویز سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر آخری رات کو سوچتا رہا۔ وہ رات کو بستر پر دراز ہونے سے قبل ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اپنی دلاویز کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں رہنے دے گا۔ سب کچھ بھلا کر فقط محبت نبھاؤں گا۔ کل ہی گاؤں جاؤں گا اور اماں کو منانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ اماں بھلا اپنے لاڈلے بیٹے سے کتنے دن ناراض رہ سکتی ہیں؟ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ بھلا کر معاف کر دیں گی۔ وہ اپنی سوچ پر مطمئن سا ہو کر سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے روٹ سی گئی تھی۔ فجر سے ذرا پہلے اس کی آنکھ لگی تھی لیکن معمول سے بہت پہلے ہی نیند ٹوٹ گئی تو وہ اسے خیرآباد کے بستر سے نکل آیا۔ شادی کے بعد پہلی بار خاص طور پر دلاویز کے لیے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سرشاری اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی۔ اس نے بلیک شلوار سوٹ پر قیمتی بلیک لیدر جیکٹ پہنی تھی جو انگلینڈ میں قیام کے دوران انتہائی شوق سے 2000 پاؤنڈ کی خریدی تھی۔ اب وہ مکمل تیاری کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے رسٹ واچ کا لاک بند کر رہا تھا۔ میر سائیں ناشتہ لگوا دیا، آپ جلدی آ جائیں۔ آج کسی سے ملاقات نہ رکھنا، سب کو ویٹنگ میں رکھنا، میرا کسی سے ملنے کا موڈ نہیں ہے، اور میٹنگ بھی کینسل کروا دو۔ اس نے مسلسل میرر پر نظر جمائے گھنی دلکش مونچھوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے فرمان جاری کیا۔ بہتر سائیں، اور کوئی حکم؟ فضل نے جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ اس نے پرفیوم سپرے کرنے کے بعد سگریٹ سلگائی۔ سائیں کوئی خاص بات ہے؟ ماشاءاللہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ فضل بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ اس نے برجستہ زبردست قہقہا لگایا۔ بہت خوش ہوں یار، تم اپنی بیوی کے استقبال کی تیاری کرو۔ میں نے سوچا واپسی میں دلاویز کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ تصور میں دلاویز کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ سائیں کی خیر ہو، سب ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ فضل سر کو جھکا کر تابعداری سے بولا۔ فضل بچپن سے اس کا خاص ملازم تھا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر کے تضاد کے باوجود بھی دونوں میں خاصی بے تکلفی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر جو باتیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا تھا، فضل کے سامنے بآسانی کہہ جاتا۔ پلین کے لینڈ کرنے سے چند لمحے قبل میر ہاشم کی کال آ گئی۔ ہیلو بڑے سائیں، کیا حال ہے؟ بڑی لمبی عمر پائی ہے، ابھی میں آپ کو ہی کال کرنے والا تھا۔ وہ کال اٹینڈ کرتی ہی زندگی سے بھرپور آواز میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں؟ میر ہاشم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں ابھی کراچی پہنچا ہوں، تھوڑی دیر میں ایک ضروری کام نپٹا کر گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، اس لیے آپ کو یاد کیا تھا کہ پتہ کر لوں آپ کراچی میں ہیں تو میرے ساتھ ہی چلیں۔ میں گاؤں میں ہوں، تم بھی حویلی پہنچو، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ جس وقت حویلی پہنچا، میر ہاشم اسے گھنٹے بھر پہلے دلاویز کو لیے پہنچ چکے تھے۔ حویلی میں لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ وہ بے قراری سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ جب وہ گاؤں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا تب میر ہاشم نے اسے دلاویز کے چلے جانے کی خبر دی تھی۔ میر رک جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ اس نے بڑھ کر عقب سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایک بار اسے دیکھنے دیں، وہ پلٹ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے اس کی گلابی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ صبر کر لو یار، تم اب اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ آزردگی سے بولے۔ مگر کیوں؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم اس کے لیے اور وہ تمہارے لیے نامحرم ہو چکی ہے۔ ان کا لہجہ پرتعصب تھا۔
وہ تو ابھی پوری طرح میری بھی نہیں بن سکی تھی، پھر نامحرم کیسے ہو گئی؟ ابھی تو مجھے اس کے ساتھ نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنا تھی۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے اور اسے دکھائے تھے انہیں پورا کرنا تھا، وہ میرا ساتھ چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میر قاسم جیسا نڈر مضبوط نوجوان ان کے سینے سے لگ کر بے آواز رو رہا تھا۔ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، تمہارا اور اس کا ساتھ بس اتنا ہی لکھا تھا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہم انسان یوں ہی ہار جاتے ہیں۔ وہ اس کی پشت سہلا رہے تھے۔ اس معصوم سی لڑکی کے چلے جانے کا دکھ انہیں بھی تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بھائی کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس بات سے زیادہ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ وہ اس گھر کے سربراہ تھے جہاں ایک بے گناہ کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی، اور وہ رسم و رواج اور رشتوں کو نبھانے کے چکر میں خاموش تماشائی بنے رہے۔ میں نے اپنی محبت کے ساتھ دغا کی، بے ایمانی کی ہے، اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ جس حالت میں مجھے اس سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، انہی دنوں جان بوجھ کر اس سے غافل رہا۔ ایسی حالت میں دنیا کا ہر مرد اپنی بیوی کو بھرپور توجہ دیتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اور میں نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ ان کے سینے سے لگا بولتا جا رہا تھا۔ میر ہاشم کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جو اس کے دکھ اور پچھتاوے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے۔ وہ خاموشی سے اس کے درد کو محسوس کر رہے تھے۔ پھر وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے بردباری سے ہر ایک کے ساتھ ملا، ساری رسمیں نبھائیں، مگر تدفین کے بعد اپنے کمرے میں پہنچ کر وارڈروب سے طے شدہ ٹیشو نکال کر بے تحاشا رو دیا۔ سفید ٹیشو پیپر کی تہہ کھولتے ہوئے اس کے دل نے تڑپ کر دلاویز کے صرف ایک بار لوٹنے کی دعا کی تھی۔ ٹیشو پیپر میں موجود کالی کانچ کی چوڑیوں کے چند ٹکڑوں میں وہ پورا منظر اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ جب وہ پہلی بار اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ کی سختی سے چوڑیاں ٹوٹ کر گاڑی میں بکھر گئی تھی، اور اگلے دن غصہ اتارنے پر اس نے بہت احتیاط سے انہیں چن کر یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ تب چوڑیاں چنتے ہوئے اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہت جلد وہ خود اس کے لیے صرف یاد بن کر رہ جائے گی۔ وہ بچے کی کلکاری پر چونک کر مڑا۔ نوری بچے کو گود میں لیے دروازے میں ایستادہ تھی۔ وہ بے اختیار نوری کی طرف بڑھا اور اپنے بیٹے کو اس کی گود سے لے لیا۔ بلو بیبی بلینکٹ میں لپٹا ہوا بچہ ہو بہو میر قاسم کی کاپی تھا۔ وہی شہابی رنگت، اونچی کھڑی مغرور ناک، مگر آنکھیں دلاویز سے چرائی تھیں۔ میر قاسم نے بے اختیار اس کی آنکھیں چوم لیں۔ وہ اس کے نرم و نازک چہرے پر انگشت شہادت پھیر رہا تھا۔ دل بی بی، آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گئی ہیں۔ نوری نے ایک رکا اس کی طرف بڑھایا اور پلٹ گئی۔ اس نے بے تابی سے رکا کھول کر تحریر پر نظر دوڑائی۔ ایسا مت کرنا نوری، میرے صبر کی توہین ہو جائے گی۔ وہ میرا صبر آزما رہے ہیں، میں بھی ان کی آزمائش پر پورا اترنا چاہتی ہوں۔ میرے گلے میں محبت کا توق ڈال کر انہوں نے دشمنی نبھائی تھی۔ انہوں نے اپنا فرض نبھایا، میں اپنا فرض نبھا کر جا رہی ہوں۔ میری سزا کا سفر تمام ہوا اور یہاں سے ان کی سزا کا آغاز ہوگا۔ میں اس سزا میں تنہا جلی ہوں، انہیں بھی تنہا جلنا ہوگا۔ مجھ سے آخری بار مل لیں گے تو انہیں صبر آ جائے گا، مگر میں نہیں چاہتی انہیں کبھی صبر آئے، وہ بھی میری طرح آخری سانس تک تڑپتے رہیں۔ انہیں کہہ دینا نوری، میں نے انہیں اپنا خون معاف کر دیا۔ نوری نے لفظ بہ لفظ دلاویز کے درد کو کاغذ پر اتار دیا تھا۔ تحریر پڑھتے ہوئے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے لگا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کے اندر دلاویز کے دل سے نکلے لفظوں کے شور نے قیامت برپا کر دی تھی۔ وہ رکے کو مٹھی میں بھینچ کر لبوں سے لگائے بے جان قدموں سے چل کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس خوفناک رات کی سیاہی نے اس کی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میر، 5 سال گزر چکے ہیں، اب تو اماں بھی نہیں رہیں، ہم سب مستقل کراچی کے ہو کر رہ گئے ہیں، پھر تم کیوں یہاں تنہا رہ کر خود کو اور ساتھ میں مجھے بھی جلا رہے ہو؟ بچے کو تم نے ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے تو اب تم بھی وہاں آ جاؤ۔ میر ہاشم کے لہجے میں حد درجہ رسانیت تھی کہ شاید وہ اس بار ان کی بات کو سیریس لے، مگر اس نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ اب کسی کی نہیں سنے گا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، یہاں اس کی یادیں بستی ہیں، وہ یہاں ہر جگہ موجود ہے، مجھے ہر طرف چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ یہاں سے چلا گیا تو پھر جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ وہ سگریٹ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے پر نگاہیں مرکوز کیے بوچھل آواز میں بولا، اب اور کتنا یاد کرو گے؟ تم نے خود کو برباد کر لیا، اپنی زندگی کو تماشا بنا دیا، روگی ہو گئی ہو۔ میں مانتا ہوں تمہیں اس سے بہت محبت تھی، مگر اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، شادی کر لو، میری نظر میں ایک بہترین رشتہ ہے، یہ شادی تمہاری زندگی میں پھیلے درد کو سمیٹ لے گی۔ سائیں، میں نے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا حق صرف اس کو دیا تھا، نہ اس سے پہلے کسی کو دیا تھا اور نہ اس کے بعد کسی کو دے سکتا ہوں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ وہ میر ارحم کے قاتل کی بہن نکلی۔ اگر وہ لڑکی دلاویز نہیں ہوتی تو میں دلاویز سے ہی دوسری شادی کرتا اور اپنی بیوی کا درجہ صرف اسے دیتا۔ اب وہ چلی گئی ہے، اس کے بعد اس زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گی۔ میں کسی کو یہ اختیار نہیں دوں گا کہ وہ میرے دل میں بسی اس کی یاد کو کھرچنے کی کوشش کرے۔ وہ قطعیت سے بولا، ٹھیک ہے، مت کرو شادی، مگر اپنے سیاسی کریئر کو تو تباہ مت کرو۔
تم نے اپنے فیوچر کو بھی آگ لگا دیا. پچھلا الیکشن نہیں لڑا مگر اب تو میدان میں اترو. مجھے یقین ہے ہمیشہ کی طرح جیت تمہاری ہوگی. میں سچ بتاؤں میر سائیں، اب میرا اس دنیا کے کسی جھمیلے میں دل نہیں لگ سکتا. میرے جینے کی وجہ نہیں رہی، میری دل نہیں رہی. الیکشن تو کیا، میں شطرنج کی بازی بھی نہیں جیت سکتا. وہ نمناک لہجے میں بے بسی سے بولا. میر ہاشم نے اس کی بے بسی پر بے دردی سے لب کاٹے. اپنے بھائی کی شکستہ حالت پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس لوٹ گئے مگر اسے نارسائی کے دکھ میں جھلسانے کے لیے ایک اور طویل سیاہ گھوڑ شب اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی جسے ہر روز کاٹنا اس کی جان پر بن جاتا تھا. دلاویز بی بی اپنے ساتھ اس حویلی کی رونقیں بھی لے گئیں. سچ پوچھو تو ان کے جاتے ہی یہ حویلی اجاڑ ہونا شروع ہو گئی تھی. ان کی بد دعا لگ گئی ہے. میرا تو اب یہاں کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا مگر مجبوری یہ ہے کہ میں میر سائیں سے جدا نہیں ہو سکتا. فضل تاش کا پتا پھینک کر رنجیدگی سے بولا. تم صحیح کہہ رہے ہو. جس دن سے وہ گئی ہیں میر سائیں نے خود پر زندگی حرام کر لی ہے. بہت پچھتاتے ہیں مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ. پچھتانے سے گیا وقت واپس نہیں آ جاتا. جب زندہ تھی تب تو قدر نہیں کی، اب ان کی یاد میں ہر پل جیتے جی مر رہے ہیں. یہ کرم دین تھا حویلی کا ایک گارڈ. وہ سب پہرے داری کے دوران اسی طرح محفل لگا کر بیٹھتے تھے اور موضوع زیادہ تر یہی قصہ ہوتا. پچھتاوا بھی ایسا ویسا. وہ صرف ان کی بیوی ہی نہیں، ان کا عشق تھی. فضل دین کی زبانی سبھی کو ان کے عشق کی داستان ازبر ہو چکی تھی. مجھے نہیں لگتا اب کبھی میر سائیں پہلے کی طرح بھرپور زندگی گزار سکیں گے اور اس بات کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا. یہ عشق بھی بڑا موذی مرض ہے جسے ہو جائے کھوکھلا کر دیتا ہے. ایک زندگی سے بھرپور انسان کو محبوب تک محدود کر دیتا ہے. فضل کی درد بھری آواز کے درمیان اندر سے گولی کی دل دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی. وہ سب حق تک رہ گئے، پھر یکدم اٹھ کر سر پر دوڑتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بھاگے. فضل نے سب سے پہلے پہنچ کر میر قاسم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا. سامنے کا منظر ان سب کے دلوں کو چیر گیا تھا. کمرے کے وسط میں صوفے پر اس کا مردہ وجود ڈھیر تھا. وائٹ صوفہ لمحہ بلمحہ خون سے تر ہوتا جا رہا تھا. فضل نے آگے بڑھ کر روتے چلاتے ہوئے اس کی بے جان آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر احتیاط سے اس کے ہاتھ میں دبا رکا نکال کر سینے سے لگایا. میر قاسم کی وصیت کے مطابق اسے دلاویز کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا تھا. عشق کی ایک داستان اپنے بھیانک انجام کے ساتھ تمام ہو گئی تھی. وہ جن کا عشق پر ایمان تھا مل کر بھی ہمیشہ جدا رہے مگر اب سکون سے قیامت تک ایک دوسرے کے پہلو میں سوئے رہیں گے.